نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً و مرحبا. بہت پیارے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں دورہ قرآن، وہ بھی رمضان میں. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی سب سے عظیم کتاب ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس خوشی کو اپنے اندر محسوس کریں کہ آپ ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ اس کتاب کو پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کے کسی مذہب میں بھی کوئی عورت بھی اپنی مذہبی کتاب کو نہ پڑھ سکتی ہے نہ اس کی تبلیغ کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ یہ صرف اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے کہ وہ پڑھ بھی سکتی ہے، نہ صرف پڑھ سکتی ہے بلکہ اس پہ اس کا پڑھنا فرض بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. تو آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ گھروں سے اٹھا کے یہاں لا کر آیا اور لے کر آیا اور کتاب پکڑا دیا. ٹھیک ہے. تو دعا یہ کریں کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ نہ چھوٹے. ٹھیک ہے نا. شروع تو ہم کر لیتے ہیں نا، کوئی کام جوش سے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان آتا ہے، لوگ، رشتہ دار، مصروفیت، طرح طرح سے ہم کیا ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے یہ چھوٹ جاتا ہے. جب یہ چھوٹ جاتا ہے نا تو پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ ایسے چھوٹ کے بھاگ جاتا ہے علم آپ سے جیسے رسی توڑا کے نا اونٹ بھاگ جاتا ہے. اب ہمیں تو نہیں پتہ اونٹ کیسے بھاگتا ہے، یہ وہ بتاتے ہیں جو اونٹ پالتے ہیں. اونٹ ایک ایسا جانور ہے اگر وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے نا وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا. پتہ ہے آپ کو؟ کبھی بھی واپس نہیں آتا، ایسا بھاگ جاتا ہے. تو یہ ایسے بھاگ جائے گا. تو یہ دعا کریں کہ جب آپ نے شروع کیا ہے نا، اللہ نے آپ کو چنا ہے نا، تو پھر مرتے دم تک اس سے اب ہم نے اس سے دور نہیں ہونا. آپ دور نہیں ہوں گے نا تو یہ دور نہیں ہوگا. آپ دور، یہ آپ کے اوپر ہے. جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا اللہ ہمیں وہ دیتا ہے. آپ دنیا مانگیں گے آپ کو دنیا مل جائے گی. آپ آخرت مانگیں گے آپ کو دنیا بھی ملے گی جتنی آپ کے نصیب میں ہے، اور آپ کو آخرت بھی ملے گی. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی موٹیویشن اس لیے ہوتی ہے، روز کے روز ہم تھوڑی بہت کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک تو کتاب کی اہمیت پتہ چلے، ایک آپ کی اہمیت پتہ چلے. ٹھیک. جو لوگ اس راستے کے لیے نکلتے ہیں نا، قرآن کے راستے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ان کے لیے، ان کے قدموں کے نیچے نا اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. تو بہت بڑا گریڈ ہے. تمہیں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. پڑھا ہے نا آپ نے ماشاء اللہ، تو بہت اچھی بات ہے. آج ہم اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ پہلے پارے سے. کوشش ہوگی ڈیلی ایک پارہ کر لیں. ٹھیک ہے. ویسے تو قرآن پاک اتنا وسیع مضامین، ایک ایک لفظ کی اتنی وسعت ہے نا کہ ہم ایک لفظ کے اوپر بھی گھنٹہ بول سکتے ہیں. تو وہ کور تو ہم کر نہیں سکیں گے نا، رمضان ہے، ہمیں 2 ہی گھنٹے ملے ہیں. لیکن کوشش کریں گے کہ اس میں سے ان آیتوں کے اوپر فوکس کریں جو ہمارے تزکیے کے لیے ہیں. ہمارا جو اس رمضان میں تھیم ہے انشاءاللہ تعالی وہ یہ ہے کہ آیتیں تو ہم پڑھیں گے لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیسے کرنا ہے یہ ہم اس دورہ قرآن میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو سب کہتے ہیں صبر کرو، تو آپ کو کیا پتہ صبر کیسے کرنا ہے نا؟ تو میں آپ کو بتاؤں گی صبر کیسے کرنا ہے. جیسے آپ کو کہتے ہیں خرچ کرو، تو آپ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں خرچ مجھے بتائیں. سوچ سمجھ کے دے دیا، پیسے دے دیے، باجی کو پکڑا دیے، کسی فقیر کو دے دینا، فقیروں کو دے دیے. میں آپ کو بتاؤں گی خرچ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. آپ نے ہر آیت پہ رکنا ہے ایک لمحے کے لیے اور سوچنا ہے یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے، میں کیا کروں. ٹھیک ہے. بس یہ آپ نے ہر آیت پہ رک کے سوچنا ہے، خود بخود سوچنا ہے کہ اس آیت پہ میں کیسے عمل کر سکتی ہوں. صحابہ کرام جو تھے نا وہ جب قرآن سنتے تھے نا تو آیت پہلے عمل کرتے تھے پھر اگلی آیت پڑھتے تھے. ہاں. اس طرح ایک صحابی تھے ان کی 2.5 سال میں سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی تھی. کیوں؟ وہ ہر آیت پہ عمل کرتے تھے. اور جب ان کی پھر ایک صحابی ایسے تھے ان کی جب سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کر کے صدقہ دیا تھا خوشی سے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سبق کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. پہلی سورہ ہی سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدائیہ، آغازیہ، جس سے ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں. تو سب سے پہلی جو سورت ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے.
اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں. رقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بیمار ہوں تو آپ جسم کے اس حصے پہ ہاتھ رکھ کے اس صورت سے دم بھی ڈالتے ہیں. سنت کا طریقہ ہے, بالکل جائز طریقہ ہے. ہاں, اور دم آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی بھی بابے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سارے ماشاء اللہ سمجھدار ہیں, دیندار ہیں, تو خود جس جگہ تکلیف ہو اس صورت کو آپ پڑھیں اور دم ڈال لیں. دم ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہاتھوں پہ پھونکنا ہے. ہاتھوں پہ پھونک کے بیماری والے حصے پہ پھیر دینا ہے, انشاءاللہ شفا ہو جاتی ہے. ٹھیک, کھانے پینے کی چیزوں پہ نہیں پھونکنا. ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیز پہ پھونک مارنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا. ہم سب کو پتہ ہے یہ بات تو. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. چلیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. عالمین تمام جتنے بھی جہان ہیں. 4 جہان ہیں مین, پتہ ہے آپ کو 4 جہان ہیں. کون کون سے ہیں؟ عالم انس, عالم جن, عالم طیور پرندوں والے, ٹھیک ہے, اور عالم یہ جو ملائکہ جو فرشتوں کا ہے. سب کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں نا. فرشتوں کی زندگی الگ ہے, پرندوں کی جانوروں کی الگ ہے, انسانوں کی جنوں کی الگ ہے. تو ان تمام کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے, تمام جہانوں کا, اس میں سب جہان آ جاتے ہیں. ٹھیک, تو تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. اور وہ کون ہے؟ بڑا ہی مہربان ہے, بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر اس کی ایک اور صفت ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی وہ بدلے کا دن جس دن بدلے دیے جائیں گے ایک دوسرے کے. ٹھیک, قیامت کا دن خطرناک دن ہوگا نا, لیکن اس دن بھی مالک کون ہوگا؟ اللہ. آج کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس دن بھی وہی مالک ہوگا. ٹھیک, اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اب ہم یہ اللہ کے سامنے بتاتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو آپ کیا صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی تو نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. شاباش, ماشاء اللہ. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی میں عبادت کا مطلب کیا ہے. کیا نماز پڑھنا عبادت ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنا, اس کے علاوہ روزے رکھنا, شاباش, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بالکل احکامات پر عمل کرنا. یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ عبادت. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, الحمدللہ. پھر اس کے بعد دوسری کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ بلیف ہے اس چیز کے اوپر کہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور چیز پہ بلیف نہیں ہے میرا؟ کالا دھاگا, کالا کڑا, تعویذ نہیں. اب آپ یہ کہیں گے تعویذ تو منع نہیں ہے, آیت الکرسی کی تعویذ ہم پہن سکتے ہیں. کوئی ایسی بات سمجھتا ہے اس بات کو کہ تعویذ پہن سکتے ہیں؟ آیت الکرسی کا تعویذ پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ پہن سکتے ہیں. دیکھیں یہ بے حرمتی ہوتی ہے. آپ اس قرآن کو باتھ روم میں لے کے جا سکتے ہیں؟ لیکن جو گلے میں آپ کی آیت الکرسی رکھی ہوتی ہے, لکھی ہوتی ہے, وہ جاتی ہے باتھ روم میں آپ کے ساتھ؟ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر دیتے نا. دیکھیں آپ خود سوچیں نا, اب آپ جب وہ اتارتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں, جب آپ پہنے رکھتے ہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہمارا عقیدہ اس کے اوپر آ گیا. ٹھیک, تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم صرف تیرے پہ بھروسہ کرتے ہیں. بیماری کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ بس. تو پھر یہ کسی قسم کا من کا, ہڈی, کوئی بھی چیز اس طرح کی جس کو آپ کو بلیو کریں گے, وہ کس چیز میں آ جائے گی؟ غیر اللہ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب ہم پھر ایک دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم. یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک, یہ جو اللہ کی کتاب ہے, اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ جنت کے راستے کے لیے ہمیں راہ ہموار کر کے دیتا ہے. تو ہم اسی کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کیا دکھا دے؟ سیدھا راستہ دکھا دے. پھر ہم ساتھ بتاتے ہیں کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا. انعمت علیہم. کن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا تھا؟ انبیاء, شہداء, صدیقین, صالحین. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان کے راستے پر لے جا. کیا آپ چاہتے ہیں ان کے راستے پر؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنی مشکلیں اٹھائیں؟ آپ نے انبیاء کا ذکر پڑھا, انہوں نے کتنی مشکل اٹھائی. اور ہم اپنی مشکلوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کتنا روتے ہیں, کتنی ناشکریاں کرتے ہیں, ہے نا. اور کس قسم کی ناشکریاں کرتے ہیں. میرے تو کبھی اچھے دن آئے ہی نہیں. ہاں,
ذرا سے بیمار ہوتے ہیں, 4 دن بخار چڑھا رہ جائے, 5ویں دن ہم کیا بولتے ہیں؟ منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو گیا ہے, پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گی, پتہ نہیں میرے کب حالات بدلیں گے. تو یہ جملے کیا ہیں؟ ناشکری ہے. ٹھیک, تو ہم اگر ان انعمت علیہم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. پھر ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. غضب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا غصہ. غصہ جس پہ اللہ کو غصہ ہے نا اس کو غضب کہتے ہیں. وہ پتہ آپ کو کون لوگ تھے؟ وہ یہودی تھے. کیوں کہ یہودیوں کو جب اللہ نے کوئی بات کی نا, انہوں نے اس میں کوئی ہیلا نکال دیا. ہیلا کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہ کرنے کا کوئی نیا بہانہ نکال لینا, کوئی نیا طریقہ نکال لینا کہ مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے. مثال کے طور پہ ان کو کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا, تو انہوں نے ہیلا نکالا تھا. کیا نکالا تھا ہیلا؟ وہ جمعے کی رات کو جا کے ساحل کے کنارے گھڑے کھود آتے تھے. ہاں, ہفتے والے دن اس میں کشتیاں آ کے کیا ہوتی تھیں؟ پھنس جاتی تھی. پانی تو گڑھوں میں سے نکل جاتا تھا, مچھلی اس کے اندر پھنس جاتی تھی. اتوار کو جا کے نکال لاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی. تو کیا یہ بات سچ تھی؟ نہیں تھی نا سچ. پکڑی کس دن تھی انہوں نے؟ ہفتے والے دن نا, اٹھا کے اتوار کو لائے تھے. شکار تو وہ ہفتے والے دن کا تھا نا. تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ چلاکی کھیلنے کی کوشش کی تھی. ہم تو نہیں کوئی ایسا گیم کرتے کہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل پہ غور کرنا پڑے گا. ٹھیک, تو جن پہ تو غضبناک ہوا, یعنی وہ جو یہودیوں کے, جیسے یہودی کی عورتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا تمہارے یہ جو سر کے بال ہیں نا یہ نامحرم نہ دیکھیں. ہمارے بھی ہے کوئی ایسا حکم؟ یہ جو ہمارے سر کے بال ہیں یہ نامحرم نہ دیکھیں, ہمارے لیے کوئی ایسا حکم ہے؟ ہم عمل کرتے ہیں؟ سچ سچ بتائیں, کیا ہم عمل کرتے ہیں شادیوں پہ جب جاتے ہیں؟ نہیں کرتے. جن کو ہوش آ جائے بہت خوش قسمت ہیں. ٹھیک ہے, خود عمل کرتے ہیں, بچے نہیں کرتے ہمارے. وہاں پھنس جائیں گے نا پھر. اللہ پوچھے گا آپ تو کر رہے تھے تو بچے کدھر گئے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ٹھیک, ان عورتوں نے کیا کیا؟ سب نے اپنے بال اتروا دیے. ہیلا بتا رہی ہوں. اپنے بال اتروا کے نا اوپر وگے پہن لی. وگ نہیں ہوتے, نکلی بال لگا لیے. اور پھر کہتی تھی یہ کون سے ہمارے اپنے اصلی بال ہیں کہ ہمیں گناہ ملے گا. اللہ نے ان عورتوں کو نا چوہیا بنا دیا تھا. چوہیا, احادیث ہیں یہ, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی. وہ سب چوہیاں بن کے مر گئی تھیں. ٹھیک, اللہ ان پہ کیا ہوا تھا؟ غضبناک ہوا تھا. اللہ ہمیں ان راستوں سے بچانا جن لوگوں کے لوگ اس راستے پر چلے اور تو ان پر کیا ہوا؟ غصہ ہو گیا, غضبناک ہو گیا. دوسری قسم ولضالین, جن پہ تو جو لوگ گمراہ ہو گئے. گمراہ کون ہوئے تھے؟ عیسائی. انہوں نے ایسا کام کیا کہ اگر ان کو ایک کام کہا, انہوں نے کہا نہیں ہم اب 10 کریں گے, اور آگے بڑھیں گے, اور زیادہ کریں گے. یا اگر ان کو کہا کہ دین پر چلنا, انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کرتے. شادی کریں گے, بیویاں ہوں گی, بچے ہوں گے, پھر دین پہ عمل نہیں ہوگا تو ہم شادی نہیں کرتے. یہ بھی غلط, یہ بھی تو غلط ہے. جتنا کہا جائے اتنے پہ عمل کرنا تھا, انہوں نے اس سے زیادہ پر عمل کرنے کی کوشش کی. عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کیا تھے؟ پیغمبر. انہوں نے ان کو کیا بنا دیا؟ تو کیا کیا انہوں نے؟ غلوو کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلوو کیا. تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے راستے پہ چلا اور نہ ان ظالم کے راستے پر. ہمیں کن لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا تھا. بولیں آمین. آمین. شاباش, جزاک اللہ. سورہ بقرہ, یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے, یعنی مدینے میں نازل ہوئی تھی. اور مدینے میں 5 قبیلے رہتے تھے. تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گی پھر ہم ترجمے پہ فوکس کریں گے. 5 قبیلے تھے جن میں سے 3 قبیلے یہودیوں کے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. ٹھیک, بڑا ہوگا آپ نے. ٹھیک, اور اوس اور خزرج وہ دوسرے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے, وہ یہودی نہیں تھے. یہ یہودی اہل کتاب تھے, پڑھے لکھے تھے. آپ لوگ پڑھے لکھوں کی عزت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا. جو پڑھے لکھے ہوں, آپ کے پڑھی لکھی باجی ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو مدینے میں ان کی بڑی عزت تھی یہودیوں کی, کیونکہ وہ کتاب پڑھتے تھے اور دوسری باتوں کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا. تو ان یہودیوں نے بڑا انتظار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ یہاں آئیں گے. اور یہ سارے وہاں اکٹھے بھی اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کی سرزمین پر آئیں گے. ٹھیک ہے, مدینہ کو کیا کہتے تھے؟ کھجوروں کی سنا ہے نا آپ نے یہ تو. ٹھیک ہے, تو وہ سارے وہاں اکٹھے تھے, انتظار کر رہے تھے. اور عیسائیوں کو دھمکیاں بھی لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں, وہ آئیں گے نا, ان کے ساتھ پھر مل کے ہم تمہیں سیدھا کریں گے.
اب ہوا کیا کہ نبی آ گئے بنی اسماعیل میں سے، بس یہاں سے ان کی دشمنی شروع ہو گئی مسلمانوں کے ساتھ. ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو نبی آئیں گے نا یہ ہماری نسل میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، تو وہ آگے بنی اسماعیل میں سے. یہ ایسا جھگڑا تھا کہ وہ اس چیز کو، اس حسد کو نکال ہی نہیں سکے، اور اس حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا. یہ مدینہ میں صورت نازل ہوئی، اس میں زیادہ ذکر ہم یہودیوں کا پڑھیں گے. اللہ نے ہمیں یہودیوں کا ذکر کیوں بتایا؟ کتاب تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، کیوں بتایا؟ کہ ہم ان جیسے کام نہ کریں، جو کام انہوں نے کیے ہیں کہیں ہم وہ نہ کر دیں. بس یہ پوائنٹ سمجھ کے آپ نے ان آیتوں کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے اور اس کے میننگ اللہ کو پتہ ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میننگ لیس ہے، ان کو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے، اللہ کو پتہ ہے. لیکن مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم یا جتنے حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کا معجزہ ہیں. وہ معجزہ کس طرح ہے کہ الف الفابیٹ ہے، لام بھی الفابیٹ ہے، اور میم بھی الفابیٹ ہے، حروف تہجی ہیں. پورا قرآن پاک حروف تہجی سے مل کر بنا ہے. آپ کو میننگ سمجھ آتے ہیں؟ لیکن الف لام میم اسی الفابیٹ میں سے آپ کو میننگ سمجھ نہیں آتے. کیوں؟ کہ اللہ نے آپ کو سمجھائے نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ معجزہ ہو گیا. بس اس کی اتنی ہی بات سمجھنی ہے. اس کی تختیاں دیواروں پہ لگانے سے کچھ ہوتا ہے؟ حروف مقطعات کی تختیاں لگتی ہیں دیواروں پہ، کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا اس سے برکت ہوتی ہے؟ سوچیں. یہی سوچنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم کون سا کام کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ہم سب فہم ذہن رکھتے ہیں نا. آپ سب کا ذہن کام کرتا ہے نا الحمدللہ. ہاں، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 5. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ سب کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے نا. تو عقل سب کی کام کرتی ہے. تو بس ہم نے قرآن پاک میں اپنی فہم عقل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. حروف مقطعات ہیں، بس ان کو اتنا ہی سمجھنا ہے کہ ان کو الگ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہیں. ٹھیک. اس کتاب میں، یہ جو ہم کتاب اب شروع کرنے والے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا ایک اس میں دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ شک نکال ہی نہیں سکتے اس کے اندر. ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کتاب کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ پرہیزگاروں کو گائیڈ لائن دیتی ہے. پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے. پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں کہ پرہیزگار ہوتے کون ہیں. آپ یہ نشانیاں لکھ لیجئے گا. اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ پرہیزگار. کے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. آپ کا غیب پر ایمان ہے؟ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، قبر میں جانا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ سب چیزیں غیب ہیں نا. ہمارا اس پہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ٹھیک. غیب پر ایمان لاتے ہیں. پھر نماز کو قائم رکھتے ہیں. کتنی نمازیں ہیں فرض؟ کون کون سی؟ جہاں سے پڑھتے ہیں وہاں سے شروع کریں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب اس میں اگر کوئی 4 پڑھتا ہے تو وہ نماز قائم نہیں ہوتی. نماز قائم کرنے کی شرائط یہ ہیں: اچھے سے وضو کیا ہو، قبلہ رخ ہو، قیام ہو اس کے اندر، پھر اس کی رکعت پوری ہو، سکون سے ادا کی جائے اور وقت پر پڑھی جائے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. شادیوں پہ بھی نہیں ہے. شادیوں پہ معاف ہے؟ میت والے گھر میں معاف ہے؟ جنگ کی حالت میں معاف ہے؟ بیماری کی حالت میں؟ اس کے باوجود ہماری نمازوں کا کوئی حال نہیں ہے. ٹھیک. تو نماز قائم کرنی. اس رمضان میں اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم نے نمازیں وقت پہ پڑھنی اور پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھے سے وضو کر کے. ٹھیک. نماز کو قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ کے پرس میں جو پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ کس نے دیے تھے آپ کو؟ نہیں، آپ نے کہاں سے نکالے ہیں؟ آپ نے کدھر سے نکالے ہیں؟ آپ تو نہیں نا کما رہی ہیں. تو آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو پھر تو آپ کے شوہر کے ہوئے. اب آپ کے پرس میں آ گئے تو پھر کس کے ہوئے؟ تو پھر تو آپ کے ہو گئے. نہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مال میں نے دیا آپ کو. آپ کے شوہر کو بھی اللہ نے دیا، آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے، سبب بنایا اس کا. اور اب کیا ہے؟ آپ اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں.
خرچ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر 1000 کا نوٹ ہو اور کوئی مانگنے والا آ جائے، جینون مانگنے والا، فقیر کی بات نہیں کر رہی، کسی کو واقعی میں ضرورت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ 1000 کا نوٹ ہے آپ کے پاس، کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، بہت اچھی بات. تو میں کہتی ہوں توڑوا لیا کریں، 1000 کا نوٹ جوڑ کے نہ رکھا کریں، کیونکہ جتنا آپ جوڑیں گے نا آپ کا ہاتھ تنگ ہو جائے گا. دیں، دینا ہے وہ، اس میں سے یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، جو میں نے ان کو مال دیا اللہ کہتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا. اللہ پہ کیا، اللہ کے رسول پہ کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن پاک. اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا پچھلی کتابیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. پھر آخرت پہ ان کا پکا یقین ہوتا ہے. آخرت پہ یقین ہے، جھوٹ تو نہیں بولتے. بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، شوہر پوچھیں پیسے بچے ہیں، چور پوچھیں ٹوٹے پیسے ہیں، بتا دیتے ہیں یہ میں رستے میں ہوں، بس آ رہا ہوں، یہ نکل گیا. یہ جھوٹ نہیں ہے. ہم تو ایک جھوٹ میں پھنستے ہیں، ایک جھوٹ میں. مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا پتہ ہے نا سب کو، ٹھیک ہے. تو جھوٹ سے بھی بچنا ہے. یہ آج ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، دورہ قرآن کا مقصد پورا کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں. تو جھوٹ بھی نہیں بولنا. آخرت پر جس کا یقین ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. ایک صحابیہ تھیں، بیٹے کو بلایا، ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دوں گی. بچہ تھا اس کا چھوٹا. اب اپنے بچوں سے تم کہتے ہو پاس ہو جاؤ تمہیں یہ چیز لے کے دوں گی. پھر بچے پاس ہو جاتے ہیں، پھر ماما کیا کرتی ہیں؟ نہیں، ماشاء اللہ وہ گواہیاں دیکھیں ہیں. یہ تو قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو، یہ تو دنیا میں نہیں چھوڑے. ہاں، بچوں سے وعدے نہ کریں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر پہلے چیز رکھیں پھر وعدہ کریں، پورا کریں وعدوں کو، ٹھیک ہے. تو بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، جانوروں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا. آپ یوں یوں کر کے بلاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کچھ کھانے کی چیز ہے، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ اس کو یوں دبوچ لیتے. نہیں، جھوٹ نہیں بولنا. آخرت پر یقین رکھنا ہے تو جھوٹ، آج ایک ہی وعدہ کر لیں جھوٹ نہیں بولنا. ساری زندگی کے لیے ایک وعدہ کر لیں میں اللہ کی خاطر جھوٹ چھوڑ دوں گی، ٹھیک. پھر انشاءاللہ آگے آگے اپنی اصلاح کریں گے. آج کا ایک وعدہ اپنے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے. جو آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں اپنی رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں، ٹھیک، ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پا جائیں گے. انہی لوگوں کو نجات ملے گی. کس چیز سے نجات ملے گی؟ جہنم سے نجات ملے گی، ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ ہم جب قرآن آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے وہ، ٹھیک ہے. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا آپ کا نہ ڈرانا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو. کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ وہ کفر پہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مہر لگ جانا نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے مہر کیوں لگتی ہے اور مہر کب لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے مہر کب لگتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. جب وہ نیکی کرتا ہے نا تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اس کی جگہ ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے. اب انسان، اب آپ کے اوپر، آپ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں کہ گناہ زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ گناہ زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل کالا ہو جائے گا، ہاں، کالا سیاہ ہو جائے گا. پھر بھی چانس رہتا ہے، انسان اگر توبہ کر لے معافی مل جاتی ہے. لیکن وہ معافی نہیں مانگتا، کفر شرک پہ اڑا ہوا ہے، گناہ کری جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو الٹا کر دیتے ہیں، دل پلٹ جاتا ہے اس کا. ابھی بھی چانس ہوتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لے تو اللہ اس کا دل سیدھا بھی کر دیتے ہیں اور سفید بھی کر دیتے ہیں. لیکن اب دل بھی الٹا ہو گیا، پھر بھی وہ معافی نہیں مانگ رہا، پھر بھی توبہ نہیں کر رہا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتے ہیں. اب کفر نکل نہیں سکتا، ہدایت جا نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں مہر لگانا، ٹھیک. تو کافروں اور مشرکوں کے لیے کیا ہے؟ جب وہ ڈھٹائی کرتے ہیں نا، اللہ ان کے دلوں کو بند ہی کر دیتا ہے. آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، نہ ان کو دین سمجھ آتا ہے، نہ وہ سیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. آپ ان کو جو مرضی کہتے ہیں، ٹھیک. تو ایسے لوگوں پر کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور ان کے لیے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑا عذاب ہے، بڑا، چھوٹا نہیں. اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. اب ایسے بھی کچھ مکس ہوتے ہیں نا، بیچ میں آ کر بیٹھتے ہیں ہم ایمان والے، لیکن ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی.
دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ان کے دلوں میں بیماری تھی پہلے سے. کون سی بیماری تھی؟ کفر کی اور نفاق کی. اللہ نے کیا کیا؟ ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور پکے ہو گئے اس کے اوپر. اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے، کیا جھوٹ تھا ان کا؟ کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن در حقیقت ایمان نہیں لائے. یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا جھوٹ خطرناک چیز ہوتی ہے. ان کی جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری کو بھی بڑھا دیا، اور ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب. دردناک عذاب وہ عذاب ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. جھیلنا تو دور کی بات ہے، ان کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ اتنے خطر، رونا آ جاتا ہے کسی کو دیکھ کر اس میں. ایسے عذاب. مثال کے طور پہ آپ کسی کو جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں دنیا میں؟ کوئی جل رہا ہو، چیخ رہا ہو، ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تو سوچیں پھر جہنم میں سب نے جلنا ہے، کیسا حال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، یہی فسادی ہیں، یہی فسادی ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی، شعور نہیں رکھتے. ٹھیک. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں، یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ان بیوقوفوں کی طرح؟ دین پر چلنے والوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو؟ باتیں سنی ہیں کبھی لوگوں کی آپ نے؟ جب پردہ شروع کیا ہوگا کبھی سنی تھی باتیں؟ آپ میں سے اکثریت نے سنی ہوں گی، ہے نا؟ بڑی عجیب عجیب لوگ بڑے دندناک کے باتیں کرتے ہیں، دل دکھتا ہے بلکہ اس پہ، ہے نا؟ رونا بھی آتا ہے، دل کرتا ہے آج کے بعد پردہ نہیں کریں گے، ہے نا؟ کبھی نمازیں شروع کر دیں تو کہتے ہیں پیپر شروع ہو گئے ہیں. ایسی باتیں، ہے نا؟ تو یہ باتیں سن کے یعنی لوگ وہ کیا بے وقوف سمجھتے ہیں ہمیں. ایمان والوں کو یہ لوگ بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وہی بے وقوف ہیں. وہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے جیسوں میں ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں. یہ منافقین ہے، تیسری قسم آ گئی ہے. پہلے ہم نے کس کا ذکر پڑھا؟ متقیوں کا. پھر کس کا پڑھا؟ کفار کا. اب کس کا پڑھیں؟ منافقوں کا. ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا مذاق ہوگا؟ ان کو پولیس رات پہ روشنی مل جائے گی. جیسے مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ روشنی دے گا نا، ان منافقوں کو بھی مل جائے گی. لیکن جب یہ پولیس رات کے مڈ میں پہنچیں گے نا، وہ روشنی بجھ جائے گی. ٹھیک ہے. پولیس رات پہ اندھیرا ہوگا، کیونکہ جہنم کی آگ کا رنگ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا کیا رنگ ہے؟ جہنم کی آگ کا کیا رنگ ہے؟ نہیں، وہ تو دنیا کالا رنگ ہے جہنم کی آگ کا. جہنم کی آگ کالی ہے. جہنم کی آگ کالی سیاہ ہے. تو اندھیرا ہوگا، لائٹ ہی نہیں ہوگی. تو یہ جو لائٹ ہوگی نا، یہ ہمارے اعمال کی روشنی، ہمارے اعمال کے حساب سے ہمیں لائٹ دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ان منافقوں کو بھی مل جائے گی، اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، ان کو نظر آ رہا ہوگا. مڈ میں جا کے کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا. یہ مذاق جو وہ دنیا سے کرتے تھے، ہم ایمان لائے، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مذاق ہوگا. پھر وہ مسلمانوں کو آوازیں دیں گے، دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا، تم رکو، ہم تمہارے ساتھ روشنی میں تمہاری چلیں گے. مسلمان ان کو کہیں گے واپس پیچھے جاؤ، جہاں روشنی مل رہی وہاں سے روشنی لے کر آؤ. اور اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ ان کے بیچ میں دیوار آ جائے گی اور وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. ٹھیک. منافقوں کا انجام بہت برا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے. بیوقوفی ہے نا، غلط چیز خرید لی. آپ غلط چیز خرید کے لائیں گھر میں تو آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرض کریں آپ کے پاس آئی فون ہے اور آپ جا کے مارکیٹ سے اس کے بدلے میں نوکیا 10 لے آئے، 3310، تو گھر والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا. سمجھ آتی ہے نا یہ والی بات ہے؟ موبائل سے جلدی سمجھ آ گئی. تو اسی طرح انہوں نے آخرت بیچ دی دنیا کے بدلے میں، دنیا خرید لی، دنیا کے فائدے. ٹھیک. اور یہ تجارت جو ہے، نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ دے گی اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہوں گے. کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ملے گا اس سے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جس سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں، پھر اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. آگ روشنی شریعت کی روشن ہے نا، سب کو پتہ ہے، اچھائیاں سکھا رہا ہے، اخلاق سکھا رہا ہے، قتل نہ کرو، برائی نہ کرو، مل کے رہو، دشمنیاں نہ کرو، روشنی ہے. ٹھیک. اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ ان سے یہ روشنی چھن جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک دم لائٹ چلی جائے کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ابھی نہ جائے، ویسے پوچھ رہی ہوں کیا ہوگا؟
اندھیرا ہو جائے گا. ٹھیک, تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے, روشنی ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے. ٹھیک, بہرے ہو جاتے ہیں, وہ گونگے اندھے, سب کچھ چھن گیا ان سے, بس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں ہیں, گرج ہے, بجلی ہے, موت کے ڈر کے کڑاکے, یعنی بجلی کی کڑک سے کیا ہوتا ہے, آپ بھی بچپن میں کرتے ہوں گے, جب بادل زور سے گرجتے تھے کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, کانوں میں, ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے, کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. تو وہ بھی جب شریعت کے احکامات دیکھتے ہیں, نمازیں پڑھنی پڑیں گی, روزے رکھنے پڑیں گے, مشکلیں آ رہی, جہاد کرنا پڑے گا نا, تو وہ ڈر کے نا کان لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. منافقین, گرمی بڑی ہے, سردی بڑی ہے, وضو کیسے کریں, سردی میں ٹھنڈ بڑی ہے, گرمی ہے, اف اللہ کیسے جائیں, درس نہیں جا سکتے, بیٹھ جاتے. یہ منافقوں کی بات ہے نا, کہ آپ سہولت دیکھتے ہیں, سہولت میں نیکی کرنی ہے. رمضان میں جنگیں ہوئی ہیں, ہم ابھی یہ پچھلی دفعہ انہوں نے ہی بتایا تھا, یہاں پہ جو تھیں آئیں, انہوں نے کیا بتایا تھا, کہ رمضان میں اللہ کے رسول جنگیں لڑی ہیں, اور ہم سردی گرمی دیکھتے رہتے ہیں. اب ٹھنڈ ہے, لحاف میں اور گھسی جائیں گے فجر کے وقت. ٹھیک, تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز دیکھتے ہیں کہ اب تکلیف آ گئی, مشکل آ گئی, تو کان لپیٹ کے سائڈ پہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. گھیرنے سے کیا مطلب ہے, جب کسی چیز کو گھیرا جاتا ہے نا, تو وہ بھاگ نہیں سکتا وہاں سے. جب کافر میدان حشر سے بھاگنے کی کوشش کریں گے نا, تو فرشتے ان کو ماریں گے, اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے, قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک کر لے جائے, جب ان کے لیے وہ روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں. جب دیکھا اچھا فائدے والا ہے سین, مال غنیمت مل رہا ہے, اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا کرتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں فائدہ لینے کے لیے, اور تو اس میں چلتے پھرتے ہیں. اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کیا ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. آزمائش آئی تو رک گئے. اگر اللہ چاہے تو ان کے آنکھوں اور کانوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے لوگوں, اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, یہی تمہارا بچاؤ ہے, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, ہاں آرام سے چل کے آئے گھر سے, تو اللہ نے زمین کو آپ کے لیے کیسا بنایا, اسٹریٹ بنا دیا. ٹھیک, بجری پہ چلیں کبھی, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا, تو بجری گلی میں کھڑی ہوتی تو اس پہ اچھل اچھل کے آتے تھے, تو وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بجری کے وہ جائیں پاؤں میں چبھتے ہیں. اللہ نے ایسی زمین نہیں بنائی, اللہ نے سیدھی بنائی ہے. آپ کو کمر میں درد ہو تو کیا کرتے ہیں, سیدھے لیٹ جاتے ہیں, کیونکہ زمین اتنی ہموار ہے کہ آپ کی کمر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے نا. اللہ نے زمین کو آپ کے لیے ہموار بنایا. آپ اس کو کھودتے ہیں, اس کی بنیادیں بھرتے ہیں, اس میں مکان, پلازے, ٹاور بناتے ہیں, روڈز بناتے ہیں. کچھ کہتی ہے, اللہ نے زمین کو آپ کے لیے خدمت پہ لگا دیا, کرو خدمت ان کی. لیکن جب ہم قبر میں جائیں گے, زمین تو یہی ہوگی نا, اس وقت وہ کیا کرے گی, آپ کو پتا کیا کرے گی اس وقت, وہ نرم ہوگی ہمارے لیے, کیا کرے گی, دونوں سائڈوں سے آ کے ایسے پیس دے گی کہ پسلیوں میں پسلیاں گھس جائیں گی. یہی زمین ہوگی. اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے ہموار بنا دیا, آسانی دے دی ہمیں. اور آسمان کو کیا بنایا, چھت بنا دیا. مشکل ہوتی کہاں دیکھتے ہیں, آسمان پہ کون ہے, اللہ ہے. ٹھیک, آسمان, وہاں پہ سب سے بڑا وہ ہے ہمارا سہارا, وہی ہے اللہ. آسمان, چھت بنایا, اور پھر آسمان سے اللہ نے کیا اتارا, آسمان سے برکتیں اترتی ہیں, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, آسمان سے پانی اترتا ہے. ٹھیک, پانی اتارا, اور پھر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. خبردار, باوجود جانے کے, اس سب باتوں کو جاننے کے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. ٹھیک, ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے, اس میں اگر تمہیں شک ہے, اور اگر تم سچے ہو, تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے, اللہ کے سوا تم اور بھی مددگار بلا لو اپنے. یہ ایک چیلنج ہے قرآن کا, جس کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا, اور قیامت تک کوئی پورا نہیں کر سکے گا. اس قرآن پاک میں ایک آیت بھی کوئی ایڈ نہیں کر سکتا. کوشش کی ہے لوگوں نے, لیکن کامیاب نہیں ہو سکے, کیونکہ اللہ نے کیا کہا, یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ٹھیک, بس اگر تم نے ایسا نہ کیا, اللہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا, اور تم کر بھی نہیں سکو گے, تم نہیں کر سکو گے, اللہ نے بتا بھی دیا ہے ساتھ, تو پھر اس سے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ایندھن, ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں, آگ جلانے کے لیے کیا چیز یوز کرتے ہیں, لکڑیاں. اور لکڑی کے علاوہ, اب تو نہیں لکڑیاں آپ اپنے گھروں میں جلاتے,
نہیں، جس پہ کھانا پکاتے ہیں وہ ایک تو لکڑی کا چولہا ہوتا ہے نا، اور گیس اور مٹی کا تیل، ٹھیک، بجلی سے بھی چلتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جو آگ بھڑکائی جائے گی نا، اس میں بطور ایندھن یہ والی چیزیں نہیں ڈالی جائیں گی، اس میں انسان ڈالے جائیں گے. بات سمجھ آئی؟ جس کا ایندھن انسان ہے، ایندھن انسان ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ پتھر، گندھک کے پتھر جو فوراً آگ پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک، اور وہ چپک جاتے ہیں، چپک بھی جاتے ہیں. ان کی خاصیت ہے آگ بھی بھڑکاتے ہیں. ان سے اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اچھا، لکڑی فوراً جل جاتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو انسان کو آگ لگتی ہے نا، وہ نہیں جلدی بجھتی. اب آپ کہیں گے مجھے کیسے پتا ہے؟ یہ جو ہندو اپنی لاشیں جلاتے ہیں نا، ان کو 75 گھنٹے لگتے ہیں. جی، یہ یوں نہیں جل جاتے، ان کو فل جلنے میں ٹائم لگتا ہے. پھر اگلی میت ویٹ کرتی ہے اس کے گھر والے کہ یہ جل جائے تو پھر ہم اپنی میت کو آگے کریں. تو بہت ٹائم لگتا ہے جلنے میں. چربی، ہڈی، جسم، گوشت سب کچھ جلتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. اے ایمان والو اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو. اب کیونکہ ہم ڈر گئے نا، آپ سب بھی ڈر گئے، میں بھی ڈر گئی ہوں. جہنم کا اتنا خطرناک ذکر پڑا ہے، تو اللہ ساتھ ہی تسلی دے رہے ہیں کہ ایمان والے جو نیک عمل کریں گے ان کو جنت کی خوشخبریاں دے دو. انشاءاللہ اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے. ٹھیک، وہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یعنی پانی لگانے کی ٹینشن نہیں ہے آپ کو. آپ نے پودے رکھے ہوں گے گھر میں، اگر پانی نہ دیں تو کیا ہوتا ہے نا؟ کتنا کیئر کرنا پڑتا ہے نا. لیکن جنت میں ایسے باغات ہیں، آپ کو پانی بھی نہیں دینا پڑے گا، اس کے نیچے آٹومیٹک نہریں بہ رہی ہیں، خود ہی پانی لگتا رہے گا. نو ٹینشن، نہریں بہ رہی ہوں گی. اور پھر کیا ہوگا؟ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے تو وہ جو ہم شکل پھل دیکھیں گے تو کہیں گے ایسے تو ہم پہلے بھی دیے گئے ہیں. کہاں؟ دنیا میں. یہاں پہ کھاتے ہیں نا پھل، لیکن وہ دنیا کے پھلوں جیسی شکل کے ضرور ہوں گے، ذائقے میں بہت مزے کے ہوں گے. بہت مزے کے ہوں گے. اور پھر اس میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے اس میں وہاں بیویاں ہیں صاف اور ستھری. اللہ تعالیٰ ہمیں صاف اور ستھری بیویاں بنا بھی دے. کیسی ہوتی ہیں صاف ستھری بیویاں جو جنت میں جائیں گی انشاءاللہ؟ وہ کیسی بیویاں ہوں گی پتہ آپ کو؟ جی بالکل، جسمانی طور پر وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی، اور ذہنی اور دلی طور پر وہ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے پاک ہوں گی. کینہ، حسد، بغض، جلن، ساڑے، ایک دوسرے سے جلنا کڑنا. وہ کیوں لے گئی، یہ کیوں دے گیا، اس کو کیوں پکڑا دیا، بیٹی کو دے دیا، بہن کو دے دیا. ہوتا ہے نا عورتوں میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جنت میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے، لے کے جانی ہے جنت میں، لے کے جانی یہ چیزیں. اگر جنت میں ہم یہ چیزیں لے گئے تو پھر وہ جنت تو نہ رہی نا. اگر وہاں جا کے بھی سڑنا ہی ہے تو پھر یہیں بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پاک بیویاں ہوں گی، جسمانی طور پہ بھی، ذہنی طور پہ بھی، اور دل کے طور پہ بھی پاک صاف ہوں گی. اچھی، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ایسی بنائے، شوہروں کو تنگ نہ کیا کرے. ٹھیک ہے، نہ تنگ کرنے والی بنے نا، اچھی اچھی بیویاں، تاکہ وہ خواہش کریں جنت میں بھی یہی والی ملے. جی، صاف ستھری ہوں گی بیویاں وہاں پہ، اور وہ ان جنتوں میں پھر ہمیشہ رہیں گے. یہ ایک اور شیورٹی دی اللہ نے، آپ کو وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. کرائے کے مکان کتنے بھی خوبصورت ہوں، مالک مکان ایک دن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آپ کا اپنا مکان ہے، 10 مرلے کا ہے، بڑا خوبصورت ہے، ایک دن آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. چھوڑنا پڑتا ہے نا، اور ڈر بھی لگا رہتا ہے پتہ نہیں کب چھوڑنا پڑ جائے. تو جنت میں ڈر نہیں ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھا کتنے تحفے ہیں اللہ کے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. آمین. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے میں نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو. اللہ کی مخلوق ہے. کفار نے اعتراض کیا تھا، اتنا بڑا تمہارا رب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے. تو اللہ نے کہا اللہ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ چھوٹی چیز کی مثال دے، مچھر یا اس سے بھی کم کی. ایمان والے تو اپنے رب کی طرف صحیح معنوں میں کیا کرتے ہیں؟ اس طرف جھک جاتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو وہ گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے. اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق لوگ ہوتے ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کی حد کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ فصلوں کے ساتھ جن کے اٹیچمنٹ ہے، پودے لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ جب فروٹ پکنے سے پہلے چھلکے سے باہر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جل جاتا ہے.
اگر پکنے سے پہلے پھل اپنے چھلکے کو توڑ کر باہر آ جائے نا تو وہ جل جاتا ہے. تو یہ حدوں کو توڑنے والے فاسق لوگ جو اپنی حد کو کراس کر کے باہر آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کے عہد کو توڑنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. آپ نے کبھی اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ کرتے ہیں اللہ سے وعدے؟ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں ساری نمازیں پڑھوں گی، ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے جب ٹائم آتا ہے پورا کرنے کا، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ڈنڈیاں مارتے ہیں. بالکل. تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کیا کرتے ہیں؟ پورے نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں. دوسرا، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتے داری کو. اب میں اس میں خواتین کو زیادہ قصوروار سمجھتی ہوں. کیوں؟ مردوں کو اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں ہوتی. یہ سب آئیڈیاز ہمارے خواتین کے ہوتے ہیں. آپ کو میں ثابت کر کے بتا سکتی ہوں. آپ ایک محفل میں جائیں، ایک مجلس میں جائیں، آپ کے شوہر کو نہیں پتا ہوگا، آپ گھر آ کے پوچھیں گی دیکھا فلاں کیا کہہ رہی تھی، تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا، آپ کا تو دھیان ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کے سامنے تو کہہ رہی تھی. تو ہم اس کو نوٹ کرواتے ہیں باتیں، ہے نا. اگر وہ کسی کو 1000 روپیہ دینا چاہے تو آپ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیتی ہیں، 500 دیتی ہیں، بس بہت ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ سب عورتیں کرتی ہیں. وہ دیکھیں اس کی کہا کیا پک رہا، اس نے کبھی پوچھا مجھے؟ آپ جب اچھی چیز پکتی ہے کہتے ہیں ایک پلیٹ دے دو، ایک پلیٹ دے دو. آپ کا تو پتہ نہیں دریا دلی، مجھے دیں، آپ بہت فالتو ہے نا. تو یہ رشتہ داریاں رکھتی بھی عورتیں ہیں اور توڑتی بھی عورتیں ہیں. ٹھیک. اور چونکہ یہ ذمہ دار عورتیں ہیں تو پھر جنت میں اللہ کے رسول نے زیادہ کس کو دیکھا تھا؟ جنت میں دیکھا تھا، جہنم میں دیکھا تھا؟ اور کس وجہ سے دیکھا تھا؟ ناشکر گزاری کرتی ہیں. ناشکر غیبتیں چغلیاں تو ہیں ہی ہیں نا، ناشکر گزاری کرتی ہیں. ٹھیک. تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی ذمہ داری ہم خواتین کی ہے. ٹھیک. جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا اس نے اللہ کا عرش تھام لیا. اس نے کہا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ لوگ مجھے توڑ دیں گے، یہ نہیں جوڑیں گے مجھے. اللہ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. سورہ لہب پڑھی آپ نے؟ تبت یدا ابی، کیا کہا تھا اس میں؟ ٹوٹ گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ. کیوں ٹوٹا تھا وہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ اللہ کے رسول کا کیا لگتا تھا؟ چچا لگتا تھا. اس نے سب سے پہلے رشتہ داری کو توڑا تھا. کس وجہ سے توڑا تھا؟ دین کی وجہ سے توڑا تھا. وہ مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کے رسول کو دن رات تنگ کرتا تھا کیونکہ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، ہمسایہ بھی تھا، ان کے تایا تھی. عربی میں چچا اور تایا کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اللہ کے رسول کے جو والد تھے سب سے چھوٹے تھے، یہ سب ان کے تایا تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اور اس کی بیوی دونوں تنگ کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے، بددعا دی. اللہ نے اس کو توڑا. اس شخص کو، حالانکہ ابو لہب کا مطلب تھا سرخ اور سفید تھا، بڑا خوبصورت، جیسے انگریز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم جن کے اوپر مر مٹتے ہیں، گورے گوری آئی ہے نا، اس طرح کا وہ خوبصورت تھا، لال بال تھے، گورا چہرہ تھا، خوبصورت تھا. تو اس کو ابو لہب کہتے تھے، شعلے کا باپ. اس کا اپنا نام کچھ اور تھا. اس کو اللہ نے ایسی بیماری دی، اسکن ڈیزیز تھی، اس کو کوڑ بنا اس کے جسم میں، اتنے کہ اس کے جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے. اس کو جا کے ویرانے میں پھینکا، یہ وہاں مر گیا. لوگوں نے آ کے اس کے بیٹوں کو کہا کہ تمہارا تو باپ تھا وہاں مرا پڑا ہے، اتنی اسمیل ہو رہی ہے، اس کو دیکھو تو صحیح جا کر. ہاں، سب کے ہونے کے باوجود اس حالت میں مرا. بیٹوں کو لوگوں نے غیرت دلائی، وہاں گئے، اس کی لاش کو گھسیٹ کے لائے، کسی طرح دور دور سے پانی پھینکا، اس کو ایسے ڈولچی میں اس کو غسل دیا دور دور سے، پھر لکڑی سے گھسیٹ کے گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس کو ڈال دیا. توڑ دیا تھا اللہ نے اس کو. جو رشتہ داری توڑتا ہے نا اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. تو رشتہ داری نہیں توڑنی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت اتنا الجھا کریں کہ رشتہ داریاں توڑ دیں. قیامت کے دن یہ رحم پھر آئے گا اللہ کے پاس، پھر کہے گا اللہ ان لوگوں نے مجھے رسوا کیا تھا، ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تھا. اللہ کہے گا کیا تو اس چیز پہ خوش ہے کہ جس نے تجھے ذلیل کیا تھا آج میں اس کو ذلیل کروں؟ اللہ اسے لوگوں کو ذلیل کر دے گا. پلے صراط پہ جائیں گے، جہنم میں سے کنڈیاں نکلیں گی، ہکس نکلیں گے، اور جو قطع رحمی والے لوگ تھے ان کو ایسے پکڑ کے نیچے چھوڑیں گے. تو امیجن کریں کتنا خطرناک انجام ہے. ہم نے چھوٹی بات سمجھی ہوئی ہے رشتہ داریوں کو، چھوٹی چھوٹی، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، دروازے سے دروازہ ملا ہے اور دل دور ہے. دادی کے کمرے میں نہیں جانا، پھوپھی آئی ہے سلام نہیں کرنا، تائی کے پاس نہیں جانا، چچی کے پاس نہیں، یہ باتیں کرنے کی ہیں.
کتنا عظیم دین، کتنی عظیم باتیں سیکھنے والے ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. دل بڑے رکھیں، رشتہ داریاں جوڑیں اور اللہ کی خاطر جوڑیں، مفاد کی خاطر نہیں جوڑنی. ٹھیک، آپ جوڑیں گے اللہ آپ کو جوڑ دے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس رحم سے وعدہ کیا تم رشتہ داری جوڑو میں جوڑ دوں گا. ٹھیک. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر زیادہ ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، وہ رشتہ دار جوڑ لے، رشتے جوڑ لے. رمضان ہے، کسی سے ناراض ہیں، کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، سب کو منا لیں تاکہ آپ کے روزے قبول ہوں. اگر آپ نے نہیں منایا نا تو عبادت قبول نہیں ہوتی. تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے نا، پھر عبادت قبول نہیں ہوتی. جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں، اور جب توڑتے ہیں پھر فساد ہوتا ہے. رشتہ داری ٹوٹتی ہے نا پھر فساد ہوتا ہے. جو اس کے گھر گیا میرے گھر نہیں آئے گا، کرتے ہیں نا یہ کام. میری میت پہ اس کو شکل بھی نہ دیکھنے دینا. کتنے سخت ہو جاتے ہیں ہم لوگ، مرنے کے بعد بھی غلط وصیت کر رہے ہیں کہ رشتہ داری نہ جڑے، بالکل نہ جڑے. اور جو فوتگیوں پہ رشتے ٹوٹتے ہیں وہ پھر کبھی جڑتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جڑتے. تو اتنی وصیتیں سختی نہ کریں. اگر ہمیں اللہ سے نرمی چاہیے تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں. ٹھیک ہے. تم اللہ کے ساتھ، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. آپ کو پتا ہے پہلے ہم سارے مرے ہوئے تھے. کہاں تھے مرے ہوئے؟ آپ کو پتا ہم کہاں تھے؟ اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی بنی ہے، پھر وہ ہمیں مارے گا، پھر وہ ہمیں زندہ کرے گا. آپ اپنی عمر سے 1 سال پہلے کدھر تھے پتا ہے آپ کو؟ آپ کہیں زمین کی نباتات میں چھپے ہوئے تھے. کسی نباتات میں مٹی کے نیچے آپ کے کچھ ذرے موجود تھے. جب اللہ نے ہمیں پیدا کرنا چاہا اس وقت ہمارے ماں باپ نے وہ خوراکیں کھائیں، ان خوراکوں کے ذریعے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں زندگی بخشی ہے. ہم اس سے پہلے مردہ تھے. ٹھیک. تو یہ اللہ کی شان ہے نا. آپ بنا سکتے ہیں. انسان کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں؟ کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، ہڈیاں جس سے بنتی ہیں، آئرن ہے جس سے خون بنتا ہے، ہیموگلوبن ہے. آپ ایک جار میں سب چیزیں اکٹھی کر لیں، انسان بنا سکتے ہیں؟ انسان کون بناتا ہے؟ تو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ٹھیک. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جی. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو فرشتوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا تھا، تو اس وقت یہ مکالمہ ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہر چیز کا نام رکھتا ہے. ابھی یہ 2 سال پہلے ایک بیماری آئی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ دیکھا. آپ گھر میں ایک بلی رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کا ایک چھوٹا سا، اس نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹ نیم. تو یہ انسان کی نیچر ہے. جراثیموں کے بھی نام رکھے ہوئے، ہاں ہر چیز کا نام رکھ دیں گے. موبائلوں کے بھی نام ہے، حالانکہ بے جان ہے. ٹھیک. تو انسان کی نیچر. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ علم سکھایا تھا کہ وہ ناموں کا علم تھا. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ نے جو سکھایا ہمیں تو وہی آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اب تم اس کا بتاؤ. تو انہوں نے تو سارے نام بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب صرف میں ہی جانتا ہوں. میرے علم میں وہ ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب اللہ کو پتا ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا. عبادت کے لیے سجدہ نہیں کروایا تھا. عبادت کے لیے سجدہ صرف اللہ کو ہے. اور اب تعظیمی سجدہ بھی کسی کو نہیں ہوتا. یہ صرف اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سوائے ابلیس کے. سب نے کر لیا. ابلیس نے کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کو کیا تکبر تھا بھائی؟ تو آگ کس کی تھی؟ تو پھر کس بات کا تکبر تھا؟ یہ ہماری عقل ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم جس مال پہ تکبر کرتے ہیں وہ دیا کس نے ہے؟ جس خوبصورتی پہ تکبر کرتے ہیں وہ کس نے دی تھی؟ تکبر کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بس ہمارا ذہن غلط ہوتا ہے. تو اس نے تکبر کیا تھا، اور وہ پھر تکبر کر کے انسان کیا، وہ شیطان کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. تکبر آپ کو کہاں لے جائے گا؟ کفر پہ لے جائے گا. کفر پہ لے جائے گا آپ کو. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے
چاہو با فراغت کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے, ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. جب آدم علیہ السلام کو ہوش نیند سے جاگے تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اماں حوا نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں, اللہ نے مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. تو بیویاں کس لیے پیدا کی گئی ہیں؟ کس کے سکون کے لیے؟ اور ہم سے سب سے زیادہ دکھی کون ہے؟ ہاں, ہم سے سب سے زیادہ دکھی ہمارا شوہر نہیں ہے؟ کرتی ہیں ویسے دکھی, کبھی سوچا آپ نے کس طرح دکھی کرتی ہیں؟ بہت مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں. کبھی شوہر آتا نا گھر میں, بیچارہ گراج میں موٹر سائیکل نہیں رکھتا, پہلے پوچھتا سودا چیک کر لو کیا کیا رہ گیا. آپ بھی اتنی صفاق ہوتی ہیں, دھوپ سے آیا پانی نہیں پوچھتی, پہلے سودا چیک کرتی ہیں. سودا چیک کرتی ہیں, دیکھا پھر دہی بھول گئے, وہ بیچارہ پھر بھاگتا ہے, جا کے لے کر آتا ہے ٹماٹر دہی جو رہ جاتا ہے, پھر لا کے پورا کرتا ہے, پھر چابیاں رکھتا ہے, سکون کا سانس لیتا اور بیٹھتا ہے نا. اگر آپ کہیں سے آئیں گرمی میں اور بچہ آپ ری کر رہا ہو تو آپ کیا کرتی ہیں بتائیں؟ آپ کا اپنا بچہ ہے, آپ گرمی سے آئی ہیں باہر سے, اور وہ آپ کو چمٹ گیا, آپ کو کیا کرتی ہیں؟ چانٹا لگا, بالکل صحیح ہے, چانٹا لگاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو شوہروں کو تنگ کرتی ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں شاید مردوں کی حمایتی ہوں, میں عورتوں کی بھی حمایتی ہوں, لیکن کیا کریں, ہماری غلطیاں زیادہ ہیں نا, ہم زیادہ تنگ کرتی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ اماں حوا کو پیدا کیا گیا تھا, یہ آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے. اللہ نے ان دونوں کو کہا آپ جنت میں کھاؤ پیو انجوائے کرو, ٹھیک ہے, بس اس سے ایک درخت کے پاس نہیں جانا. یہ نہیں کہا اس کا پھل نہیں کھانا, اس کے پاس بھی نہیں جانا. اللہ جس بات سے منع کرتے ہیں نا, اس کو یہ نہیں کہتے یہ نہیں کرنا, وہ کہتے اس کے پاس بھی نہیں جانا. کیوں؟ جب آپ پاس جائیں گے نا, آپ ٹریپ ہو جائیں گے. بس اتنا سا ٹاسک تھا, اور شاید یہ آدم علیہ السلام کی ایک ٹریننگ تھی کہ دنیا میں جب جائیں گے تو اللہ بہت سی چیزوں سے منع کریں گے. ہمیں کچھ پابندیاں ہیں, کیا کیا کھانا ہے, کیا کیا نہیں کھانا, کچھ حرام ہے, کچھ حلال ہے. تو بس یہ ایک ٹریننگ تھی جنت میں کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. ٹھیک, لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا. کئی لوگ کہتے ہیں اماں حوا کو بہکایا تھا, اماں حوا نے پھر آدم علیہ السلام کو بہکایا, تو اس لیے عورتوں کو یہ ڈیٹس ہوتی ہیں, یہ تکلیف ہوتی ہے, یہ پھر ڈیلیوری بڑی پین سے ہوتی ہے, یہ سزا ہے عورتوں کی. ٹھیک ہے, تو بکریاں کیسے کرتی ہیں ڈیلیور, ان کو پھر کس چیز کی سزا ملی؟ گائے بھینسیں اونٹنیاں یہ کیسے کرتی ہیں؟ تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے. عورت کو اس لیے تکلیف ہوئی تو جانور کو کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ سوچ غلط ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دونوں کو شیطان نے بہکا دیا, دونوں نے پھل کھا لیا. ٹھیک جی, اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود توبہ کا طریقہ بتاتے ہیں. پھر جب آپ غلطی کرتے ہیں نا, پھر اللہ خود سکھا دیتے ہیں توبہ کیسے کرنی ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھی وہ کلمات سکھائے, کون سے تھے؟ انفسنا, ہاں جی پڑھیں, ہاں, لنکونن من الخاسرین, شاباش. تو پھر یہ دعا جب انہوں نے پڑھی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے, معافیاں وہی قبول کرتا ہے, ہم نہیں معاف کرتے کسی کو. آپ نے کبھی معافی مانگی ہے؟ آپ نے کبھی معاف کی ہے؟ سچے دل سے بتائیں مجھے, آپ معاف کر دیتے ہیں؟ کرتے ہیں کبھی مجبور ہو گئے, کبھی ہم معاف کب کرتے ہیں؟ 10 سال بعد بھی یاد آتا ہے پھر بھی اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ معافی تھوڑی ہوتی ہے. توبہ معافیاں یہ صرف اللہ قبول کرتا ہے. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بس ہم نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ, جب کبھی تم میرے پاس تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا, کوئی غم بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, اللہ کے فرما بردار بندوں کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. غم جو ہوتا ہے نا, یہ پاسٹ پہ ہوتا ہے. غم جو ہوتا ہے نا, پیچھے جو گزر گیا. جو غمزدہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, کاش میں یہ نہیں کرتی, کاش میں وہ نہیں کرتی. اداس ہوتے, لائٹیں بند کرتے, 2 گھنٹے روتے رہتے ہیں. غم, یہ غم ان کو کیا کرتا ہے؟ کیا یہ غم اچھی چیز ہے؟ کیا کرتا ہے غم, آپ کو پتا ہے؟ آپ کو بیماریاں لگاتا ہے. ٹھیک, تو اللہ کے بندوں میں غم نہیں ہوتا. خوف فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. اللہ کے بندوں پہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک, وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک, اے بنی اسرائیل, اچھا, جو انکار کرنے والے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں
اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ اب یہاں پہ وہ یہودیوں کا پھر سلسلہ وہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ اور اس سے کتاب پر ایمان لاؤ کہ میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بن جانا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچ دینا، اور صرف مجھے سے ڈرو، اور حق کو اور باطل کو آپس میں مکس اپ نہ کرو، خلط ملط کرنا، مکس اپ نہ کرو ان کو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا پتہ ہے سارا کچھ، تم جانتے ہو ان باتوں کو۔ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور صبر و نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ بھی اچھا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی میں مختصر سمجھا دیتی ہوں۔ جب آپ کو کوئی ٹینشن آئے، کبھی غصہ آئے، کبھی سٹریس میں آئے، کبھی نقصان ہو جائے، کبھی کسی کی بات بری لگ جائے، تو 10 منٹ کے لیے مکمل خاموشی اختیار کر لیں۔ بہت مشکل ہے، جب غصہ آتا ہے نا، بندے کا دل کرتا ہے کہ تباہی لگا دے، اور ہم لگا بھی دیتے ہیں، ہے نا، گالیاں بول دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، برتن مار مار کے بتاتے ہیں ہاں جی مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ تو آپ کو میں ٹپ دے رہی ہوں کہ 10 منٹ کے لیے نا آپ نے اپنے آپ سیلف کنٹرول کرنا ہے کہ میں نے رسپانس نہیں کرنا۔ 10 منٹ بعد آپ کی کیا ہوگی، جو سچویشن ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ پھر آپ نے اچھا سا وضو کرنا ہے اور جائے نماز پہ کھڑے ہو جانا ہے، انشاءاللہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کو ٹپ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ صبر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ جب صبر کریں گے نا تب آپ نماز پہ کھڑے ہو سکیں گے، ورنہ اگر آپ کو کوئی غصے میں کہ پانی پی لو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں مجھے پتا ہے؟ آپ کو غصے میں کوئی پانی کا گلاس دے آپ کیا کرتے ہیں؟ پی لیتے ہیں؟ آپ اٹھا کے یوں اچھالتے ہیں اس کو، ہے نا۔ غصے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کھڑے ہو تو ہم بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں غصے میں، ہے نا۔ تو 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے بعد اچھا سا وضو کرنا ہے اور نماز پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ طریقہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کے سب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک۔ اچھا جی، صبر و نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ بڑی مشکل ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر نہیں ہے، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا جو ہے پھر ڈرے گا نا، زبان غلط نہیں استعمال کرے گا، ٹھیک۔ اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہودیوں کو نا اللہ نے بہت بہت زیادہ فضیلتیں دی تھیں۔ ایک طرح سے آپ یوں سمجھے جو آپ اس امت کو گریڈ ملے ہیں نا، یہ ہم سے پہلے ان کو دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس دن سے ڈرتے رہو کہ جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کے بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ سفارش، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارش ہو جائے گی۔ آپ کا ہے ذہن کہ ہماری کوئی سفارش کرے گا؟ کون کرے گا سفارش؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کریں گے سفارش؟ کون سی 2 جگہیں ہیں جہاں اللہ کے رسول سفارش کریں گے؟ جی، وہاں پہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے سفارش جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دینی ہے وہ ہے کہ حساب جلدی شروع ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سارے بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلی جو سفارش ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں کر رہے ہوں گے، اور قیامت کا دن بڑا طویل ہے۔ کتنا طویل ہے؟ ایک روایت، ایک کے مطابق 1000 سال کا ہے، اور ایک کے مطابق 50,000 سال کا ہے۔ بہت بڑا دن ہے، تو لوگوں کی بس ہو جائے گی۔ ہاں، گرمیوں میں لائٹ جاتی ہے، پسینے چھوٹتے ہیں، تو ہم کتنی دیر صبر کرتے ہیں؟ کتنی دیر صبر کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا منہ سے بولتے ہیں۔ تو قیامت کے دن تو بہت گرمی ہوگی، سورج بھی قریب ہوگا، اور انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کے جتنے ان کے گناہ ہوگا اتنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، اللہ کے رسول نہیں بتایا نا، کسی کا پیٹ تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ کیا خیال ہے پسینہ کیسی چیز ہے؟ سوچے نا ایک منٹ کے لیے، اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، ٹھیک۔ تو اس وقت انسانوں کی بس ہو جائے گی، اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑی طویل حدیث ہے، ان سے کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پھر وہ سارے انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کلمات اس دن سکھائیں گے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں آج مجھے نہیں پتا، اس دن مجھے اللہ سکھائیں گے۔ پھر وہ سجدے میں جائیں گے، اور وہ دعا کریں گے اللہ جلدی حساب کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے ٹھیک ہے سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دیں، اور پھر میزان قائم کی جائے گی، ٹھیک۔ جب میزان رکھی جائے گی تو پتہ آپ کو کتنی جلدی فیصلہ ہو جائے گا؟
ظہر سے عصر کے بیچ میں سب نپٹائے جائیں گے. اتنی جلدی حساب ہوگا، یہ نہیں کہ ایک ایک چیز تولی جا رہی ہے، ظہر سے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی، تو اتنی جلدی میزان، کیونکہ وہ میزان اتنی بڑی ہے کہ اس میں آپ ایک ہی پلڑے پہ ساتوں آسمان اور زمینیں رکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی ہے. تو بہت جلدی حساب ہو جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ کے رسول جہنمیوں کو نکالنے کے لیے سفارش کریں گے، تو وہ بھی مقام بڑا خطرناک ہے. ٹھیک. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے اور ہمارے سے ایسے اعمال کرائے کہ ہم جہنم کی طرف جائیں ہی نہ دیکھیں اس کو کبھی. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، اب یہ پورے واقعات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. فرعونیوں کے جو معاملات تھے وہ کیا کرتے تھے وہ ان آیات میں بھی آئیں گے اور آپ کو پتہ بھی ہیں، پہلے سے بھی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. یہ بڑا ظلم تھا. ایک بورن بیبی کو کوئی گود میں آ کے ذبح کر جائے، امیجن کریں ذرا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کتنا پیار آتا ہے اس کے اوپر، اور یہ لوگ آ کے چھری پھیر جاتے تھے اس کے اوپر، گودوں میں مار جاتے تھے ان کو. تو بڑا ظلم تھا یہ. اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا، یہ بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ عصا کو مارا تھا دریا پہ اور وہ خشکی کا راستہ بیچ میں بن گیا تھا، اور تمہیں اس سے پار کرا دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کیا. جس نے ظلم کیا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کیا دل کرتا ہے کہ اللہ اس کو سزا دے اور میں دیکھوں. ہوتا ہے نا کہ اللہ اس کو سزا دے اور میں دیکھوں کہ اس کو کیا سزا ملی. تو اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو دکھایا فرعون کو غرق کرتے ہوئے. یہ بھی اس کی نعمت تھی، تاکہ ان کا دل کیا ہوا. دل کیا ہوا ان کا. دیکھو ان کے گود والے بچے مارے تھے، ذبح کیے تھے، تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک ملی تھی کہ اچھا اس کا اتنا اچھا انجام اللہ نے کیا، اس کو غرق کر دیا اللہ نے. ٹھیک ہے. ان کے سامنے، تمہارے سامنے اس کو ڈبو دیا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اور پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اب دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے. اللہ ان کو کہاں سے نکال کے لایا، اور یہ ایک بچڑا کیا تھا، سامری نے سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑا ڈالا اور کہا یہ تمہارا خدا ہے. موسیٰ تو ایسے طور پہ چلے گئے. دیکھو وہ آئے کوئی وعدہ کر کے واپس. اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 دن کے لیے اور روک لیا تھا نا. تورات کی کتاب دینی تھی، تورات دینی تھی، اور یہ سونے کی تختیوں پہ یہ کتاب آئی تھی، تو وہ لانی تھی انہوں نے. اور ان 10 دنوں میں انہوں نے پیچھے کیا کیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، پوجا شروع کر دی. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا سب کو، تو پھر انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بس اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، آپ اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو. یہ وہ دن تھا جب ایک کفارے کے طور پہ ان کو یہ سزا ملی تھی توبہ کے بعد. بعض سزائیں ملتی ہیں توبہ کے بعد بھی ملتی ہیں، کیونکہ وہ حد قائم کی جاتی ہے. تو اس وقت شرک کے لیے ان کی یہ حد مقرر کی گئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اور اس دن شام تک 70,000 یہودی قتل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. 70,000 یہودی اس شرک کی وجہ سے قتل ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے سے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے. 70 لوگ تھے بڑے نیک. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہم نے بھی دیکھنا ہے. جب ان کو لے گئے کوہ طور پہ، وہ 70 نیک لوگ تھے ان کی قوم کے، وہاں جا کے کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے ان ساروں کو مار دیا تھا، پھر ان کو دوبارہ زندگی دی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ واقعہ یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا تھا کہ جب ہم اپنے رب کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جس گستاخی کی سزا پر تمہارے دیکھتے ہوئے تم پر بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. من و سلوہ اترتا تھا. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انہوں نے اس کے ساتھ بھی کیا کیا تھا. اور پھر بادلوں کا سایہ، کیونکہ میدان میں رہتے تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے اپنے مکان پر، فلسطین جا رہے تھے یہ لوگ، تو کھلے آسمان کے نیچے دھوپ نہ لگے اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تھا. ظاہر ہے وہاں کچھ کما نہیں سکتے تھے، اگا نہیں سکتے تھے، تو آسمان سے کھانا اترتا تھا، من اور سلوہ. ٹھیک ہے. من ایک بیج ہوتے تھے میٹھے،
اور سلوا جو بھنے ہوئے پرندے ہوتے تھے، بس یہ کھا لیتے تھے اٹھا کر، ہیں کتنے مزے کی بات ہے نا، آج بھی نازل ہوتا تو کتنا مزہ آتا، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی کچن کی، آرام سے اٹھاتے اور کھا جاتے، ٹھیک ہے نا. تو من و سلوا ان کے لیے اترتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین سیکھیں. یہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر کھانا ہے، پکانا ہے، اگا کے لانا ہے، کٹنگ ہارویسٹنگ کرنی، تو ان کو اس کام پہ لگایا تھا کہ تم دین سیکھو، ٹھیک، شریعت کو سیکھو. لیکن یہ ناشکرے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کی قدر نہیں کی. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ، جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، ایک جگہ پہ ان کو کہا گیا یہاں جاؤ گے نا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، ٹھیک ہے، اور کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ان کو ایک رہائش کی جگہ ملی تھی، ٹھیک. اور زبان سے حتتن کہتے ہوئے جانا تاکہ تمہاری خطائیں معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ. اب یہ حتتن ایک لفظ تھا جیسے ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، ان کی زبان میں حتتن تھا، حتتن، تو یہ اس کا مذاق اڑانے لگ گئے. ایک جگہ آتا ہے ہنتتن کہنے لگ گئے. کوئی مذاق اڑاتے ہیں نا لوگ، ہمارے ہاں بھی ایسے کے ہوتے ہیں، کوئی ایسی آیت پکڑ کے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آؤ کھانا کھا لو، مذاق، یہ مذاق ہے. آپ قرآن پاک کی آیتوں کو اس طرح نہیں بول سکتے. اور بھی بڑی باتیں، گستاخی ہے، اللہ پناہ دے، ہم ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، لیکن بچے ایسی باتیں کرتے ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا دین کی، قرآن کی ویلیو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نہ کبھی کسی نے سکھائی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، ٹھیک. تو اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. حتتن ان کو کہا، انہوں نے اس کا گندم کے بالی میں دانا، یعنی ہنتتن کا مطلب تھا گندم کی بالی میں دانا. ہاں، اب حتتن کا مطلب تھا استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے. اب گندم کی بالی میں دانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا تھا؟ تمسخر تھا، مذاق تھا، ٹھیک. پھر انہوں نے یہ کہا، اور ہم نے تمہارے زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، ان سے جو بات کہی گئی تھی اس کو بدل دیا. ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا، ٹھیک. ان پر آسمانی عذاب آیا، سخت پالا، برف باری ہوئی، اور ان کی وجہ جتنی چیزیں تھی کھانے پینے کی تباہ ہو گئی، فصل جہاں ان کو اللہ نے اجازت دی تھی جانے کی، اور ان میں طاعون پھیل گیا تھا، ٹھیک. اس بات سے کہ انہوں نے اتنی گستاخی کی تھی، ٹھیک. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. 12 چشمے کیوں پھوٹے تھے پتا آپ کو؟ 12 خاندان تھے. 12 خاندان کون سے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. سب سے بڑا بیٹا کون تھا؟ یہودا تھا. یہودا کے سارے یہ بچے تھے آگے، اور پھر باقی 12 ان کے قبیلے تھے. ان میں جو پھر باقی سب سے چھوٹا کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بنیامین. اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ فلسطین سے مصر اس وقت گئے تھے جب قحط آیا تھا، وہ آپ نے پورا پڑھا ہے نا واقعہ. اب یہ واپس مصر سے کہاں جا رہے تھے؟ فلسطین. تو یہ راستے والی ساری باتیں کہ راستے میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، ٹھیک جی. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم نے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے تم ادنا چیز کیوں طلب کر رہے ہو؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا. ان کو روز پرندے مل رہے تھے، آپ کسی کے گھر دعوت پہ جائیں، وہ آپ کے سامنے مرغی رکھے روسٹ، اور آپ پیاز کے ساتھ روٹی کھا کے آ جائیں، ہیں تو وہ میزبان کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا میزبان؟ یہ کیسا بندہ ہے؟ تو اتنی اعلیٰ چیز اللہ آپ کو دے رہے ہیں، ریڈی میڈ دے رہے ہیں، کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، اور آپ ساگ، ککڑی، گیہوں، پیاز ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں، مسور. تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ادنا چیز طلب کرتے ہیں، اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی سب چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے. پھر جاؤ اگاؤ اور کھاؤ. اور اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی. اب ویٹ کریں گے نا فصل پکنے کا، ایک دم تو نہیں اب ملے گا. وہ منو سلوا تو فوراً آ رہا تھا، روز صبح اٹھ کے کھا جاتے تھے. اب تو پہلے فصل بوئیں گے، پھر وہ پتے نکلیں گے، پھر سبزی اگے گی، پھر سبزی پکے گی، پھر سبزی کٹے گی، اور پھر پکے گی. تو کتنا لمبا. پھر کیا ہوا؟ اس چیز سے کیا ہوا؟ ذلت اور مسکینی آ گئی. بیچارہ ہم مسکین کس کو کہتے ہیں؟ یہ بیچارہ مسکین ہے، دیکھو اس کی پوری نہیں پڑتی. تو یہ چیز ان کے اوپر آ گئی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. اللہ کا غضب کیوں لے کر لوٹے؟ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. بہت سے نبی انہوں نے مارے، اتنے نبی بغیر وجہ کے مارتے تھے، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، ٹھیک. یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، یا صابی ہوں. صابی فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے.
باقی آپ کو پتہ ہی ہے یہودی کون ہے، ٹھیک ہے، نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے اللہ کے پاس ہیں، اور نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو نا اداس لوگ نہیں پسند، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کو نہ خوف زدہ لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ اداس لوگ پسند ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں ہیں نا تو ان کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو جوشیلے پر امید لوگ پسند ہیں، جو خوش رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک، پھر وہ اداس بھی نہیں ہوتے نا۔ ایسے لوگ اللہ ان کو ایسے کر دے گا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں دیا ہے جو اسے مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ جب ان پہ تورات آئی نا، انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہوتا عمل۔ آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کا حکم سن کے کہتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتا، میرے سے نہیں پردہ ہوتا، میرے سے نہیں 5 نمازیں پڑھی جاتی، اب کون پڑھے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، ٹھیک ہے، یہ جملے بولتے ہیں، یہ جملے غلط ہیں۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کوہ طور ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا گیا اور کہا مانتے ہو یا اس کو چھوڑ دیں اوپر سے؟ تو وہ سارے کیا ہوئے؟ سجدے میں گر گئے اور رخسار زمین پہ لگا دیے اور آنکھوں سے کوہ طور کو دیکھنے لگے کہ ابھی گرا کہ ابھی گرا۔ پھر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، نہیں نہیں ہم اب مانیں گے، ہم اب مانیں گے۔ پھر کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ پھر دوبارہ پلٹ گئے تھے، پھر وہی کام شروع کر دیے تھے، باز نہیں نہ آتے تھے یہ، ٹھیک۔ لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان والے ہوتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ہم نے انہیں بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا تھا۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے اس واقعے میں واعظ اور نصیحت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں دین کے بارے میں مذاق کروں گا۔ اللہ نے کہا آپ گائے ذبح کرو، تو کیا کرنا چاہیے تھا انہیں؟ تو آپ کو پتہ وہ گائے کیوں نہیں ذبح کر رہے تھے؟ کیوں نہیں کر رہے تھے ذبح؟ کیونکہ ان کے دل میں گائے کی عقیدت تھی، محبت تھی ان کے دل میں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ گائے کو ذبح نہیں کر رہے تھے۔ جیسے ہندو گائے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، اس کو پوجتے ہیں نا، تو ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے نا، کیونکہ نبی ان کو بتا رہے تھے، لیکن ان کے دل میں بھی یہی چیز تھی، کیونکہ اس دور میں بھی گائے کی پوجا ہوتی تھی۔ فرعونیوں کے دور میں بھی سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا اور ایون فرعون کو بھی لوگ پوجتے تھے، اس میں گائے کی پوجا بھی تھی۔ تو یہ وہاں دیکھتے تھے، ان کو ڈر لگتا تھا کہ گائے کو ذبح کیا کہیں ہم پہ وبال نہ آ جائے، ہیں، یہ بھی سینس غلط ہے۔ یہ بھی آپ کی عقیدت ظاہر کر رہی ہے کہ آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے، ٹھیک۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے، دعا بھی خود نہیں کرتے تھے، دعا خود کرنی چاہیے۔ باجی آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرے کہنے سے آ جائے گی؟ کس کے کہنے سے آئے گی؟ خود پہلے نیت تو کریں نا، ہم نیت نہیں کرتے نا، دوسرے پہ ڈال دیتے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں نمازیں پڑھ لوں گی، اللہ تو چاہتے ہیں آپ پڑھیں، کون نہیں چاہتا آپ پڑھیں؟ ہم خود نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ شکر ہے آپ نے شیطان نہیں کہا، میں سمجھی آپ کہیں گے شیطان نہیں چاہتا ہم نہیں پڑھیں۔ وہ ہم نے ایک ڈسٹ بن رکھی ہے، سارا کچھ اس پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرے، یعنی کیسی ہو۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تو کر لو، یہ بھی مل جاتی ہے آرام سے۔ ایک گائے ہے جو نہ بہت بڑی ہے نہ چھوٹی ہے، ذبح کر دیتے؟ نہیں، وہ دماغ ہے نا، خراب تھا ان کا، وہ عقیدت اندر تھی۔ وہ پھر کہنے لگے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ مجھے بتائیں قربانی کے لیے رنگ کی شرط ہے؟ ہمارے ہاں ویسے صدقے کی شرط ہے، قربانی کے صدقے کے گوشت کے لیے کیا شرط ہے پتہ آپ کو؟ جو لوگوں کو بھی نہیں پتا صحیح کہ اصل بات کیا ہے۔ بکرا کون سا ہونا چاہیے؟ شاباش، اللہ نے نہیں کہا نا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ ہم نے کالا بکرا بیچارہ پکڑا ہوا ہے۔ کہیں کسی حدیث میں نہیں کالا بکرا ذبح کر دو، بکری کر دو، چھوٹا کر دو، بڑا کر دو، کالے کی شرط نہیں ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو۔ زرد رنگ کی گائے دیکھی آپ نے؟ دیکھیے، زرد رنگ کی گائے نایاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زرد رنگ کی گائے ہو۔ گائے کا عموماً رنگ ویسے کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے،
دھبے ہوں گے براؤن، زرد نہیں ہوتی ٹوٹل جس میں بالکل وائٹ دھبا بھی نہ ہو، ایسی تو نہیں ہوتی نا. زرد رنگ کی گائے ہو اور چمکیلا رنگ اس کا ہو اور دیکھنے والوں کو اچھا بھی لگے، یعنی ڈل کلر بھی نہ ہو. اب کلر کی بھی اتنی سخت شرط ہے کہ ڈل بھی نہ ہو، چمکیلا رنگ ہو جو دیکھنے والے کو پیارا لگے. اور وہ اس کا رنگ ایسا ہے، وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے. اس قسم کی گائے تو بہت ہی اس گائے کا تو بہت ہی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کا، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی بھی اس گائے کو پا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہا تو ان کی بچت ہو گئی. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست بھی ہو، مریل بھی نہ ہو. کیونکہ اگر جانور سے کام نہیں لیا جاتا تو کیا وجہ ہوتی ہے، معذور ہوتا ہے. نہیں، تندرست ہو، داغ بھی کوئی نہ ہو اس کے اوپر. کتنی سخت شرط ہے، ایسا جانور قربان کرے اس پہ داغ بھی نہ ہو. ٹھیک، داغ بھی اس پر کوئی نہ ہو. اور اب انہوں نے کہا کہ تندرست اور بے داغ ہو. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا کہ وہ حکم برداری کے قریب نہیں تھے، لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی. آخر کار یہ گائے ذبح ہو گئی. آپ تو نہیں کوئی ایسے سوال کرتے دین کے بارے میں الٹے سیدھے؟ اگر میں بولوں پردہ کرو تو آپ کے باجی کون سے کلر کا سکارف ہونا چاہیے؟ ہاں، حجتیں کرنا، اس کو حجت کرنا کہتے ہیں. جان جان کے سوال نکالنے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک، تو بلا مقصد سوال تو نہیں کرنے چاہیے. تو یہ بلا مقصد بھی کر رہے تھے اور عقیدت کی وجہ سے بھی کر رہے تھے. ٹھیک، پھر جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہاری عقل مندی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. یہ پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے نا، وہ جو میت تھی نا جو اس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے جسم پہ لگایا تو اس نے اٹھ کے بتا دیا مجھے اس نے قتل کیا. تو قاتل شو ہو گیا تھا. وہ قاتل اس کا اپنا ہی تھا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے خون بہا دیا جائے، وہ خود ہی قاتل تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، یعنی آزمائش آئی اور اس کے بعد پھر اللہ کی نشانی دیکھی، معجزہ دیکھا، تو دلوں میں کیا آنی چاہیے تھی؟ کیا آنی چاہیے تھی؟ نرمی. لیکن ان کے دل کیا ہوئے؟ اور سخت ہو گئے. ٹھیک ہے، پتھر کی طرح یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ بعض پتھر کیا ہوتے ہیں، ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. بعض پتھر جو ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں، اس پانی نکل آتا ہے. بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. ٹھیک، تین قسم کے لوگوں کی نشانیاں بھی ہیں. کچھ لوگ خیر بانٹتے ہیں، لوگوں کو بھی بھلا دیتے ہیں. کچھ اپنی ذات میں اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ٹھیک، تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو. غافل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک، مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم ہونے کے باوجود پھر اس کو بدل دیا کرتے ہیں. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت قائم ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی کو ظاہر کر رہا ہے؟ یعنی پوشیدہ اور ظاہر کو سب کو جانتا ہے. یعنی یہودی کیا کرتے تھے، اہل کتاب تھے نا، تو ان کے پاس ان کے واقعات تھے بڑے، ان کو پتا تھا. کچھ واقعات پھر بعد میں قرآن پاک میں ڈیٹیل میں بھی آئے. کتنے انبیاء کے ذکر ہیں قرآن پاک میں؟ 25 یا 26 ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی کتابوں میں بھی تھے لیکن بعض ان میں بھی نہیں تھے جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں. تو وہ مسلمان جا جا کے نا ان سے پوچھا کرتے تھے، تو وہ یہودی بتا دیتے تھے ہماری کتاب میں یہ ہے، ہماری کتاب میں تمہارے نبی کی پیشن کوئی موجود ہے، وہ آئیں گے، یہ ساری باتیں. تو وہ جو ان کی یہودیوں کے بڑے ہوتے تھے نا، وہ ان کو کہتے تھے تمہارا دماغ خراب ہے، ان مسلمانوں کو یہ باتیں بتاتے ہو. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے ان کو پتا تھا، یہ تو ہمیں بھی بتاتے تھے، تو یہ خود کیوں نہیں مان لائے؟ تو پھر سزا ملے گی. اپنی طرف سے ان کو پٹی بڑھاتے تھے کہ ان مسلمانوں کو نہ بتایا کرو. عقل مندی سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہیں. جی، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. یہ تو خیر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا. ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے جو صرف قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کا میننگ نہیں پتا. پھر کیا ہوتا ہے، ان کو جو جدھر لگا دیتا ہے نا، ان کو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ قرآن پاک میں ترجمے میں کیا ہے، تو وہ اس طرف کیا ہوتے ہیں پھر اس طرف لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جب آپ ان سے پوچھیں آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے. لیکن جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. تو کس کی بات سالڈ ہوگی؟
پڑھنے والے کی کہ سننے والے کی؟ ٹھیک ہے، تو اس چیز کی قدر کریں جو اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کو۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ ویل جنت میں، جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ ایسی وادی ہے کہ اس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اتنی خطرناک یہ وادی ہے کہ اس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ لوگ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، ویل میں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ کیونکہ ہم نے صرف 10 دن پوجا کی تھی نا بچڑے کی، تو بس اتنے ہی دن ہم جہنم میں رہیں گے، بس پھر اللہ ہمیں نکال دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے، یعنی کہیں یہ لکھا ہوا ہے تمہارے پاس؟ وہی اللہ بھی یہی پوچھیں گے نا آپ سے، لکھا ہوا کدھر تھا؟ سنی سنائی بات پہ تو نہیں نہ چلیں گے، لکھا کدھر تھا؟ پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ان کے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو تمہیں خود بھی نہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والی ہے۔ ٹھیک، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف 10 دن جہنم میں رہیں گے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جو نافرمانی کرے گا، غلط راستے پہ چلے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ سب کے ماں باپ تو ہوں گے ہی نا، گھر میں ہوں گے، جن کے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان کی خدمت کرنا فرض ہے۔ ٹھیک، فرض ہے، سب پہ فرض ہے، جتنے گھر کے اندر موجود ہیں سب پہ فرض ہے۔ ٹھیک، انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں بہت اچھے طریقے سے بھی بتاؤں گی، کیونکہ آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے ہمارے ہاں کہ بہویں کہتی ہیں کہ تمہارے ماں باپ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک فتنہ ہے۔ میں اس کو فتنہ اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارا پورا سوشل سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ عورتوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اس میں۔ ٹھیک، یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کہتے ہیں۔ ماں باپ، آپ کے ماں باپ کیسے نہیں ہیں؟ سسر آپ کا محرم ہے، آپ کا باپ ہے، قرآن پاک کے مطابق بتا رہی ہوں۔ ایک عورت اگر بیوہ بھی ہو جاتی ہے، سسر سے اس کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ اس کا باپ ہے اور ابدی محرم ہے۔ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا باپ ہے، آپ کیسے کہتی ہوں میرا باپ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، نکاح ہو سکتا ہے سسر سے بہو کا، بیٹا فوت بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے بعد میں، نہیں ہو سکتا نا، تو وہ آپ کا باپ ہے تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کیسے کہتی ہیں تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ نہیں ہیں، تمہاری ماں میری ماں نہیں ہے؟ جو زیادہ دین والے ہیں نا وہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہی عورتیں کہتی ہیں کہ تمہارے ماں باپ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ جی یہی وضاحت کر رہی ہوں، ماں باپ ہیں، آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹا کرے، عالمہ فاضلہ ہے وہی ہے۔ دیکھیں میں وہی سمجھا رہی ہوں نا، ہم تو بیچارے ان پڑھ ہیں قسم کے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں نا، ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، اور جس کے نہیں سمجھ آتی اس کو بھی سکھا رہے ہیں نا۔ یہ فتنہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو معاملہ ہے، تورات میں بھی تھا، قرآن مجید میں بھی ہے۔ ٹھیک، آپ الگ رہیں یا ساتھ رہیں، خدمت کا اس سے تعلق نہیں، خدمت آپ کو پھر بھی کرنی ہے۔ آپ کے چولہے الگ ہیں نا، خدمت پھر بھی فرض ہے آپ کی، آپ اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ ٹھیک، اسی طرح داماد اور ساس جو ہوتی ہے یہ بھی محرم ہوتے ہیں۔ بیٹی مر بھی جائے تو ساس اپنے داماد سے نکاح نہیں کر سکتی، تو پھر آپ یہ رشتے تو نہیں توڑ سکتے۔ دونوں طرف دیکھیں، دونوں طرف دیکھیں، دونوں طرف حقوق ہیں، دونوں طرف خیال رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کے بعد اسی طرح رشتہ دار، رشتہ دار کون ہوتے ہیں ویسے؟ رشتہ داروں میں درانیاں، جٹھانیاں، نندیں، یہ تو نہیں آتی؟ کیا آتی ہیں؟ یا اس سے پیچھے کے کوئی اور ہوتے ہیں رشتہ دار؟ تو ہم کدھر فیل ہوتے ہیں پھر؟ ہم یہاں فیل ہو۔ میں ابھی آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ قطع رحمی میں ہم عورتوں کا کردار ہے۔ اب یہاں پہ کتنے مرد بیٹھے ہیں مجھے بتائیں؟ ہم ہی بیٹھی ہیں نا، بتائیں توڑتا جوڑتا کون ہے؟ ہم جوڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رشتہ داروں کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے، ماں باپ کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا بھی خیال یہ سیکھنا ہے آپ نے ابھی۔ انشاءاللہ میں آپ کو سکھا کر جاؤں گی، 30 دن میرا یہی مشن ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو سب سکھا کے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہیں کریں کہ ہم کیسے کریں، میں آپ کو کیسے کا بھی طریقہ بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے،
جی، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، پھر یتیموں کا، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنی ہیں۔ اچھی باتیں کرتے ہیں آپ؟ لوگوں سے اچھی باتیں کرنے آتی ہیں آپ کو؟ اچھی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ سلام کرنا، شاباش، بالکل، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور سلام کرنا، اچھے اخلاق سے ملنا، مسکرا کے دیکھنا، کسی کی ٹینشن میں اس کی ٹینشن کو ریلیز کر دینا، بیچاری ٹینشن میں، چلو مدد کر دیتے ہیں، اچھی بات کر دیتے ہیں، تسلی دینا۔ یا آپ یوں کرتے ہیں مزہ آیا؟ ایسا تو کوئی رویہ نہیں ہے۔ اب آئیے نا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑی اچھلتی تھی، نہیں، اچھی بات۔ ہمارا دین ہمیں بہت اچھا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں آپ وہ والی پاکیزہ بیویاں بنیں جو جنت میں جائیں گی۔ ابھی ہم نے پڑھا نا وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی، وہ والی پاکیزہ بننا ہے کہ نہیں بننا؟ تو پھر اچھی باتیں سیکھنی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس دورہ قرآن میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیں گی ساری وہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں سے اچھی بات کریں، نمازیں قائم کرنی ہیں، دو نمازیں ملا کے نہیں پڑھنی آج کے بعد، ٹھیک؟ نماز وقت پہ پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے۔ اب یہ اپنے آپ سے نا اپنا عہد کریں اپنے آپ سے کہ میں یہ کروں گی انشاءاللہ، اور دعا کرنی ہے اللہ مجھے مضبوطی دے، نماز قائم کرنی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ دیتے رہا کرو، لیکن تھوڑے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور سب نے منہ موڑ لیا۔ یہ ویسے تو ان کا ذکر ہو رہا ہے نا، لیکن ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی تو کہا جا رہا ہے نا، ہم پڑھیں نا کتاب۔ جی، اس کے بعد جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تو تم نے کیا کیا؟ اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو دوسرے کی جلا وطن کیا، اس کو نکال دیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ جب وہ قیدی بن کر آئے تو فدیہ دے کے ان کو چھڑا دیا۔ فدیہ دے کے چھڑانا تو ثواب تھا، لیکن جو پیچھے سارے کام کیے ہیں وہ تو ثواب نہیں نا تھے، وہ تو سارے گناہ والے تھے۔ لڑائیاں کی، ان کو ان کے گھروں سے نکالا، غلط جگہوں پہ ان کی طرفداری کی، ظالموں کی طرفداری کی، ٹھیک؟ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، مدینہ میں وہ اس طرح رہتے تھے، لڑ کے نا، لڑتے رہتے تھے آپس میں۔ لیکن ان کا نکالنا تم پر حرام تھا، اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ یعنی کیا بعض احکام پر تم ایمان رکھتے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن پھر سخت عذاب کی مار ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جہنم میں جب آگ ہلکی، دیکھیں نا، جتنی مرضی آگ بڑی جلائیں آپ، تھوڑی دیر بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ بجھنے لگتی ہے۔ لیکن جہنم میں یہ سسٹم ہوگا کہ جب آگ ہلکی سی بھی تھوڑی کم ہونے لگے گی نا، اس کو ایک دم بھڑکا دیا جائے گا، اس کو ہلکا ہونے ہی نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، اور بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض انبیاء کو تو تم نے قتل ہی کر دیا، ٹھیک؟ بہت ظالمانہ طریقے سے مارا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارا، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ٹھیک؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، ہمیں نہیں اثر ہوتا، ہمارے دل کورڈ ہیں، غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون کر دیا ہے۔ ملعون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان پر لعنت ہے، ان پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں کہ بنی اسرائیل حسد کیوں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی اب آیتیں آ رہی ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم تو رات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب تھا، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے وہ کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو پوچھو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ اگر تم اتنا ہی ماننے والے تھے تو پھر اپنے نبیوں کو کیوں مارا تھا تم نے؟
تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کو پوجا تھا. ٹھیک ہے، تم تو اس وقت بھی یہ غلطیاں کر رہے تھے اور تم ظالم ہو. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا پر ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے نافرمانی کی. ٹھیک، تو ان کے دلوں میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی. آپ کھانا کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ جوس پیتے ہیں تو وہ ہضم ہو جاتا ہے. پہلے کون سی چیز ہضم ہوتی ہے؟ لیکوڈ. تو ان کے جو دلوں میں بچڑے کی محبت تھی وہ کھلائی نہیں گئی، پلائی گئی. اور جیسے ہی وہ چیز آپ دیکھیں نا، آپ جوس پیتے ہیں ایک دم آپ کے پورے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ انرجی آ جاتی ہے. تو ان کے اندر یہ محبت ایسے پلا دی گئی، پورا جسم ان کا کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا. ٹھیک، بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی. اور کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں بڑا ہی برا حکم دے رہا ہے، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اگر تم مومن ہو تو آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کرو. دعوت مباہلہ کہتے ہیں اس کو. یہودیوں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے تو پھر دنیا میں تو کام ہی ختم ہو گیا نا، تو پھر اپنے لیے موت کی دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دن ایک یہودی بھی موت کی بدعا کرتا تو وہ یہودی مر جاتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ آئے ہی نہیں تھے اس دعوت کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی یہ موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا لالچی حریص اے نبی تم انہی لوگوں کو پاؤ گے. یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں. ان میں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں 1000 سال جیوں. اتنی لمبی عمر مانگتے تھے یہ. گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام بھاری اتارا، تو اسے جو پیغام اس کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی پھر اس کا دشمن ہے. جو جبریل کا دشمن ہے پھر اللہ بھی اس کا دشمن ہے اس بندے کا. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہوا، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. ٹھیک، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، جن کا انکار سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے نہ تو کبھی کفر کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. یہ شیطانوں نے نا بدلہ لیا تھا سلیمان علیہ السلام سے. آپ کو پتہ ہے نا سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور ہواؤں پہ بھی ان کی حکومت تھی، جنوں پہ، پرندوں پہ، پتہ ہے نا آپ کو. اور سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے داؤد علیہ السلام، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے. سلیمان علیہ السلام بولتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے. یہ ان کو معجزہ دیا گیا تھا. تو جب یہ فوت ہو گئے نا، تو جنہوں نے یہ بات پھیلائی شیطانوں نے کہ سلیمان علیہ السلام ہم پر پتہ ہے کس وجہ سے قابو رکھتے تھے، کیونکہ یہ جادو جانتے تھے. اور شیطانوں نے کیا کیا، جو ان کے تخت کے نیچے تابوت سکینہ تھا نا، اس میں جا کے جادو کی کتابیں ڈال آئے خود، اور اس کو منسوب کیا کہ یہ جادوگر تھے سلیمان علیہ السلام. تو آپ کو لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہوں گے؟ جادوگر کا کیا انجام ہے؟ جہنم میں جائے گا، وہ کافر ہو جاتا ہے نا جادو کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کافر نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ شیاطین نے سازش رچائی تھی، یہ انہوں نے حرکت کی تھی. آج بھی آپ جادو کی کتابیں سرچ کریں نا تو آپ کو ایک وہ چیز ملے گی، سلیمانی نسخہ، سلیمانی انگوٹھی، سلیمانی ٹوپی. سنا ہے کبھی؟ کبھی بچوں کی کہانیوں میں بھی آتے تھے. اگر آپ آج بھی سرچ کریں نا جادو کی کتاب تو آپ کو یہی والے ملیں گی چیزیں. وہ 4 خانے بنے ہوں گے، اس پہ نمبر لکھے ہوں گے اور اوپر لکھا ہوگا سلیمانی نسخہ یا سلیمانی کتاب، جادو کی سب سے بڑی کتاب سلیمانی کتاب. تو یہ سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے جنہوں نے پھیلائی ہیں باتیں. ٹھیک ہے، سرچ کیجئے گا، ویسے آپ کو پتا چلے گا. جو میں بتا رہی ہوں نا آپ کو خود سمجھ آئے گی میں کیا بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، وہ جادوگر نہیں تھے بلکہ شیطانوں کا کام تھا. اور بابل میں یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ہاروت ماروت 2 فرشتے اللہ نے بھیجے تھے جو
ایک طرح سے آزمائش کے طور پہ گئے تھے. وہ جادو سکھاتے تھے لیکن بتاتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے, مت سیکھو, منع کرتے تھے. لوگ ان سے سیکھتے بھی تھے. لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جادوگر کے پاس جا کے کوئی اچھا کام کروائے. کبھی سنے کہ ہمارا مدرسہ بن رہا ہے تو جادو کرو اچھے سے بن جائے, ہیں ہمارے مدرسے کی کرسیاں بنا دو جادو سے؟ کبھی سنے؟ جادوگر کے پاس جا کے کیا کام ہوتے ہیں مجھے بتائیں. میرا میاں قابو میں آ جائے. آپ خود بتائیں نا, جادوگر کے پاس عورتیں جا کے کیا کرتی ہیں؟ وہ دونوں کے بیچ میں طلاق ہو جائے. تو اس دور میں بھی یہی تھا, اس دور میں بھی جادو کا یہی استعمال تھا, آج بھی یہی استعمال ہے. اس سے کبھی اچھے کام نہیں ہو, مسجد نہیں بنی کبھی جادو سے, ہے نا. کبھی آپ نے کہا ہمیں امداد چاہیے, یتیموں کی کفالت کرنی, جادو سے کوئی اتنے لاکھ ہمیں مہیا کر دو, ایسا نہیں ہوتا. جادو سے بچہ حفظ کر لے, نہیں, قرآن بالکل گھول کے جیسے ہم کہتے نہیں پلا سکتے, ہاں کوئی منتر جنتر ایسا نہیں ہے نا جی. تو کبھی اس سے اچھا کام بہرحال نہیں ہوا ہے. تو وہ ان کو بتاتے تھے, وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں, تو کفر نہ کر. پھر لوگ اس سے سیکھتے, جس سے وہ کیا کام کرتے تھے, خامند اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے, طلاقیں کروا دیتے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے نا. ہاں, اب یہ بات آپ نے عقیدہ اپنا صحیح رکھنا ہے کہ جادو سے طلاق ہوتی نہیں ہے. ویسے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ہم ہر تھوڑی سی سر میں درد ہوتا نا, پتہ نہیں میرے پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے نا, ذرا سا کوئی گھر میں شوہر کا کام نہیں, بس کچھ بچی کا رشتہ چلا گیا, 2 رشتے کسی نے کچھ, یہ اگر آپ عقیدہ رکھیں گے نا تو آپ ساری زندگی اسی سرکل میں رہیں گے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمہاری قسمت میں نفع ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. جو اللہ نے تمہیں دینا ہے وہ تمہیں ملے گا, جو اللہ نے نہیں دینا, ساری دنیا دینا چاہے تمہیں نہیں ملے گا. ٹھیک. اگلی آیت میں بھی دیکھیں یہی بات ہے کہ دراصل کیا ہے کہ وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی نقصان اتنا ہوتا ہے جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے, ورنہ جادو فیل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا, کیا ہوا تھا ان کو؟ سر میں درد ہوتا تھا. اور دوسری کیا بات تھی, وہ بھول جاتے تھے. یہ تو میرے خیال ہم سارے ایسے ہیں, آپ رکھتے بھولتی ہیں نا. پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑی, دوسری رکعت میں یاد رہتی ہے. گھر کی چابیاں گھر کے اندر ہوتی ہیں, باہر نکل آتے ہیں پھر جاتے ہیں, تو یہ تو ہمارے اندر بھی چیز ہے. اب وہ تو اللہ کے رسول پہ تو ہوا تھا, تو بس اتنا ہی ہوا نا, جتنی ان کی تکلیف آنی تھی اتنی آئی. اس سے کوئی دین کو تو نقصان نہیں پہنچا نا. ٹھیک, نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو اپنے عقیدے مضبوط رکھیں. اگر آپ ان چکروں میں پڑیں گے ساری عمر اس سرکل میں گھومتے رہیں گے. پھر ٹھیک, جب آپ پھر توڑوانے کے لیے جاتے ہیں پھر بھی کافر ہو جاتے ہیں. یعنی آپ جادو توڑوانے کے لیے پھر جادوگر کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک, پھر پلٹانے کے لیے جا رہے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں, وہ بھی کفر ہے. تو اس راستے پہ جانا نہیں, وہی بات آ گئی, اس راستے کے قریب بھی مت جائیں. ٹھیک, چھوڑ دیں اس کو, چھوڑ دیں, اللہ کے سپرد کر دیں. اگر آپ کی قسمت میں اچھائی ہے کوئی نہیں چھین سکتا, اس پہ بھروسہ رکھیں. ٹھیک, تو یہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے ہیں. سب سے آسان حل اللہ کے رسول نے بتایا. آپ کو اگر کسی نے صبح جادو 11 بجے کیا, فرض کریں, مان لیتے ہیں کسی نے کیا ہوگا, ویسے تو نہیں ہوتا, میں نہیں مانتی اس بات کو. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے جا کے پیسے خرچ کرے, جادوگر فری نہیں کرتے, پیسے لیتے ہیں. اور جو عورتیں باقاعدہ کرواتی ہیں وہ پھر سونے کی انگوٹھیاں اور یہ چیزیں دے کر آتی ہیں ان کو. تو کتنی دفعہ آپ پہ کوئی خرچ کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, وہ خرچ کرتے ہیں. اگر سمجھے 11 بجے کسی نے آپ پر جادو کیا, ٹھیک, کیلیں بھی ٹھوک دی, سارا کچھ کر دیا, آپ کے بال بھی اس نے لے لیے, سارا کچھ کر دیا اس نے. آپ شام کے اذکار پڑھتے ہیں, جادو ٹوٹ جاتا ہے. اس جادوگر کی مٹی پلید ہو جاتی ہے. اب اس کو پھر منتر پڑھنے ہیں رات کو 2 بجے. وہ پوری رات بیٹھے گا, منتر کرے گا, آپ کی تصویروں پہ وہ کامن پینے چپکائے گا, سارا کچھ کرے گا. آپ فجر پڑھ کے اذکار کریں گے, کیا ہوگا؟ پھر ٹوٹ جائے گا. ٹھیک, 2 آخری کل, سورہ فلق, سورہ ناس, جادو ٹوٹ جاتا ہے. کالا جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے, نیلا پیلا بھی ٹوٹ جاتا ہے. نو ٹینشن, اس سے مت ڈرا کریں. نہیں ہوتا, یہ دیکھیں اثر نہیں ہوتا. تو کیا ہوا اثر؟ بھولنے کا ہوا نا. میں بھی بتا تو رہی ہوں, تو ہم تو سارا دن بھولتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا, تو پھر کیا ہوا تھا؟ سیدھی سی بات ہے. اتنا سوچا ہی نہ کریں, شیطان آپ کو نا پکڑ لیتا ہے. جادو کا اثر نہیں ہوتا, ٹوٹ جاتا ہے جادو کا اثر. اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو آپ کو نہیں پتا. جادو سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے نظر بد. یہ جو آپ سٹیٹس لگا لگا کے بتاتے نا, آج ہم نے پیزا کھایا ہے, آج میری بچی کی نئی فراک آئی ہے, جوتیاں تک سٹیٹس پہ لگائی ہوتی ہیں. تو کسی کے دل میں حسرت اٹھتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے.
آپ تو جوتیاں لگاتے، اس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے. ہاں، وہ سوچتی ہے آپ میری بھی بچی ہوتی، میری پوتی ہوتی، میں بھی ایسی جوتی لیتی. یہ نظر آپ کو کھا جاتی ہے، یہ نظر کھا جاتی. دینا تو ہے نہیں، ہم نے دیتے تو ہے نہیں. یا تو ہو نا کہ ایک اپنی بچی کی جوتی دی، ایک اس بچی کی جوتی لے لی. ہاں، برابر کی تو کبھی بھی نہیں لیتے، پرانی والی دے دیں گے چلیے اس کے کام آ جائے گی. نہیں، تو پھر یہ کام نہ کیا کریں. نظر بد سے بچے، جادو سے نہ ڈریں. جادو کچھ نہیں ہے. جادوگر تو کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتا. قرآن واقعے پہ آگے ہم پڑھیں گے اس آیت کو بھی. اللہ خود بتا رہے ہیں جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے. وہ بالیقین جانتے ہیں کہ ان کے لیے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش یہ ان کو سمجھ ہوتی، یہ جانتے. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. اے ایمان والو، تم نبی کو رائنا نہ کہا کرو. یہ ایک لفظ تھا رائنا. اس کو اس طریقے سے بولتے تھے کہ اس کا میننگ چینج ہو جاتا تھا. لہجہ بدل کے آپ کو پتہ ہے لہجے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. پتہ ہے ہماری اپنی زبانوں میں بھی لہجہ آپ بدلیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کا میننگ بدل جاتا ہے. تو یہ رائنا کہتے تھے، اس کا میننگ. اور پھر یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہودیوں کی بات ہے. تو صحابہ کو، وہ صحابہ بھی کہہ دیتے تھے ان کے دیکھا دیکھی، کیونکہ لفظ کا مطلب تو غلط نہیں تھا. تو اللہ نے کہا آپ اس کی جگہ کیا کہا کریں؟ انظر نہ کہا کریں. ٹھیک ہے. یہ انظر نہ ایسے جیسے آپ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بولتے ہیں ایکسکیوز می، میری بات سنیں، متوجہ کرنے کے لیے نا. تو رائنا کا لفظ عربی میں اس لیے یوز ہوتا تھا. تو ان کو کہا گیا کہ آپ انظر نہ کہیں، رائنا نہ کہیں، اور ہم یعنی ہماری طرف دیکھیں اور سنتے رہا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور ولی و مددگار نہیں ہے؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نمازیں قائم رکھو. ہمیں کرنے کے کام تو پہلے ہی بتا دیے. اگر ہم یہی کام کریں گے ہمیں فرصت ہی نہیں ملے گی. یہ جب ہمارا دماغ تب خراب ہوتا ہے جب ہم فارغ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ کام بتا رہے ہیں. تم نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال پاک ہوتا ہے آپ کا. زکوٰۃ دیتے رہا کرو. زکوٰۃ کس نے دینی ہوتی ہے ویسے؟ زکوٰۃ کس کو دینی ہوتی ہے؟ عورت کو یا مرد کو؟ دونوں کو دینی ہوتی ہے. زیور کس کے پاس ہوتا ہے؟ تو پھر زکوٰۃ کون دے گی؟ عورت دے گی. اگر آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ میں دے دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں دے پاتے، ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، تو پھر کون دے گا؟ پھر عورت دے گی. ٹھیک ہے. اور سال کے لیے رمضان کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا. جس سال آپ اس کی مالک بنی وہیں سے آپ کا دن کاؤنٹ ہوگا. جب سال پورا ہو جائے گا اس سے ایک دن بھی اوپر آپ زکوٰۃ کے پیسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اس مسئلے کو سمجھ جائیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ دیں گے نا، ان کی مرضی. نہیں، آپ کو پوچھنا ہے، تحقیق کرنی ہے. اگر آپ کے شوہر نے ادا کر دی ٹھیک ہے، اگر نہیں کی تو آپ کو دینی پڑے گی. زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دینی ہے. جب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اور دن پورے ہو گئے سال کے، اس وقت آپ کو وہ یکدم دینی ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں، پھر اس کو سال پورا نکالتے رہتے ہیں. ایک دم دینے سے نا دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. لیکن زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. سال گزر گیا تو اسی وقت دینی ہے. ہاں، آپ سال گزرنے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں. ابھی سال پورا نہیں ہوا لیکن آپ کو پتہ ہے ایک سال میں میری اتنی رقم بن جائے گی، تو آپ پہلے سے دینا شروع کر دیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن سال پورا ہو گیا پھر آپ ایک دن بھی وہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. ٹھیک جی. زکوٰۃ دو. اس کے بعد جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب اللہ کے پاس ہے. بے شک تمہارے اعمال اللہ خوب دیکھ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا. یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا. اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا
نہ غم ہوگا نہ اداسی ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ابھی میں نے کیا بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیزیں اللہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک، سنو جو بھی اپنے آپ کو. اچھا، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، حالانکہ سب لوگ تو رات پڑھتے ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے یہودی اور نصارہ دونوں اس وقت رات پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نا دونوں کو ایک کر دیا ہے. عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید کو ملا کر ایک کتاب بنا دی ہے. اس کو یہ انجیل مقدس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تورات اور انجیل جو ہے نا، بائبل جس کا پھر انہوں نے اب نام رکھا ہوا ہے بائبل. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ملا دی، تو اب یہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب. ایک ہی کتاب میں انہوں نے دونوں کو جوائن کر دیا ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، حالانکہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. اس طرح انہی جیسی بات بے علم لوگ بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کرے گا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر جانے سے لوگوں کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت میں ہے اور وہ ہر ایک کا ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. وہ زمین و آسمانوں کا ابتدان پیدا کرنے والا ہے، اور جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کہتا ہے کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی. ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں. آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار. یہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود ان یہودیوں کو فالو کیا تو پھر آپ کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہم تو نہیں کہیں فالو کر رہے یہودیوں اور عیسائیوں کو، کرتے ہیں فالو؟ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں، شیئر کر دیں، فالو کر دیں، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کرتے ہیں کچھ ایسا؟ کہیں نیٹ پہ کچھ ایسی چکر تو نہیں کرتے؟ ینگسٹرز کو زیادہ پتہ ہے، بڑوں کو نہیں پتہ یہ بات. جب آپ غلط لوگوں کے چینلز کو تھمز اپ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں. ان کے اس کو پیسے ملتے ہیں جو آپ یہ شیئر کرتے ہیں. جتنی دفعہ آپ اس ویب سائٹ کو کھولتے ہیں نا، ان کو پیسے ملتے ہیں. ٹھیک، تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو فالو کر، ان کو پسند کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی میں اٹھایا جائے گا. اور کتنے دکھ کی بات ہے نا، ہم اس امت کے ہو کے یہودیوں میں جا کے کھڑے ہو گئے، پھر امت محمدی کے ہو کر عیسائیوں کے بیچ میں جا کے ہمارا حساب ہو گیا. عیسائیوں کا کیا انجام ہونا ہے بتائیں مجھے؟ وہ تو مشرک ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے نا، ان کو تو بتایا نا اللہ نے. تو آپ نے اگر فالو، یہ جو آپ تھمز اپ کرتے ہیں نا، بہت سوچ سمجھ کے کریں. میڈیا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ اپنی نادانی میں بھول پن میں کری جا رہے ہیں. اس کو بھی شیئر کر دیا، اس کو بھی شیئر، ایسے نہیں شیئر کریں. یہ لکھ رہے ہیں فرشتے جو آپ شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں. جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو. تو میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کو فائدہ نہیں دے سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن ہے. ٹھیک، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو جب ماں باپ کو کوئی فیسلٹی ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں؟ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں نا. تو انہوں نے بھی کہا میری اولاد کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں لیکن ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. جو ظالم، یعنی ظالم کون ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے. تو مشرکوں کے لیے وعدہ نہیں ہے.
باقیوں کے لیے ہے. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا. تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کرو؟ پاک صاف کر دو. ٹھیک ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے. پوری ہوئی تھی دعا؟ ہے نا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا وہ دعا کے اثرات. پوری ہوئی تھی یہ دعا. اور اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا. انہوں نے کس کے لیے دعا کی تھی؟ ایمان والوں کے لیے کی تھی. اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، کافروں کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا. کافروں کا کیا انجام ہے کہ آگ پر بے بس کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد اور یہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار تو اس کو ہم سے قبول کر لے. جب بھی کوئی نیکی کریں دعا کریں اللہ قبول کر لے. ہاں، یہ تو نہیں پتا ہوتا نا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو دعا کیا کریں اللہ قبول. وہ دیکھیں نبی ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں قبول کر لے. ٹھیک. اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا دے. اللہ نے سکھائی ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا عبادت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. ہماری توبہ قبول فرما. تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو اس کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے. نبی آئے عربوں میں آئے. کون سی زبان میں تبلیغ کی؟ عربی میں. انہی میں سے آئے، انہی کی زبان میں آئے، انہی کے بیچ میں تبلیغ کی. یہاں پہ میں بیٹھی ہوں، یہاں پہ اگر کوئی آپ کے پاس چائنی ٹیچر بیٹھی اور قرآن چائنی میں پڑھا رہی ہو، آپ کو سمجھ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آپ کی لینگویج ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی زبان میں سکھایا جائے، آپ کی زبان میں آپ کو پڑھ کے بتایا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی ان کی. جی. دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. دین ابراہیمی کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ توحید. دین ابراہیمی جو تھا نا، یہ توحید کا دین تھا، اس میں شرک نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا. ٹھیک. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. جب کبھی بھی ان کے رب نے کہا فرما بردار بن جاؤ، جھک جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں جھک گیا. ہر بات بیٹے کو ذبح تک کرنے کو تیار ہو گئے. اس سے بڑی کیا آزمائش ہے؟ کبھی ذرا اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. ہم سے کبھی ڈیمانڈ کی جائے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، کیا کریں گے؟ ہمارے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. تو ہر آزمائش، ہر بات پہ جب اللہ نے حکم دیا، کہا جھک جاؤ، تو وہ جھک گیا. اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان مرنا. اپنے بچوں کو کبھی کہا ہے آپ نے بچوں مسلمان مرنا؟ آپ نے کبھی اپنے بچوں کو یوں سکھایا ہے بچوں مسلمان مرنا؟ توبہ اللہ، مرنے کی بات کر دی باجی، کتنی خطرناک بات ہے. موت تو دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، ابھی آ جائے گی. غلط عقیدہ ہے. موت ٹائم پہ آتی ہے. بچوں کو مرنا سکھائیں. مرنا ہے ایمان پر مرنا ہے، اور خود بھی سیکھنا ہے ہم نے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جب بھی مرنا مسلمان مرنا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے؟ تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے جب بھی مرنا مسلمان مرنا؟ کہ ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہنا. موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. ٹھیک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کوئی نیگیٹیوٹی سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی سازش کر رہا ہوتا ہے، سوچیں اس وقت موت آ گئی تو. کوئی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے تو، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی غلط ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی چھپ کے گندی چیز دیکھ رہا ہے، موت آ گئی تو. ہیں اپنے اعمال دن رات کے نوٹ کریں کہ میں یہ جو کر رہی ہوں اس وقت مجھے اللہ نے پکڑ لیا تو میری تو سٹاپ لگ جائے گا نا وہاں پہ، جہاں سے میرا ذہن رکے گا وہیں چلے گا. ہاں، کہ جیسے حج پہ اگر کوئی مرتا ہے تو وہ قیامت کے دن کیا کہتے ہوئے اٹھے گا؟ تو وہ حج کر رہا تھا نا، تلبیہ پڑھ رہا تھا، تو وہ وہی کہتے ہوئے اٹھے گا. تو وہ اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں مسلمان مرنا. ٹھیک ہے. یہ سکھانی ہے اپنے بچوں کو بات. کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت نبی تم موجود تھے؟ ہاں جی بتائیں. جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے اللہ کے رسول اللہ موجود تھے؟ پکی بات ہے نہیں تھے. اللہ کے رسول وہاں تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ نہیں تھے تو وہاں پہ، کیونکہ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے نا.
تم وہاں نہیں تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کے فرما بردار بنیں گے۔ یہ بچوں نے جواب دیا تھا۔ کتنی اچھی تربیت تھی نا بچوں کی۔ آپ بھی ذرا اپنے بچوں سے پوچھنا، جب میں مر جاؤں گی تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ بھی پوچھیں ایسے اپنے بچوں سے، میرے بعد کیا کرو گے؟ چوریاں تو نہیں کرنے شروع کر دو گے؟ ہاں، غلط کام تو نہیں کرو گے؟ نمازیں تو نہیں چھوڑ دو گے کہیں؟ ٹھیک۔ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ کبھی بھی مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ٹھیک۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریحاً اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کوئی رنگ نہیں ہے۔ کالا بکرا، زرد گائے بھی نہیں، کالے دھاگے بھی نہیں، ریڈ بھی نہیں، لال ٹکے بھی نہیں۔ ہندوؤں کے لال ٹکے ہوتے ہیں نا، ہاں، اور وہ جو جین مت اور بدھ مت والے ہیں وہ زرد رنگ کو پسند کرتے ہیں۔ عیسائی پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس پانی میں غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ پاک ہو گیا۔ ہاں، ایسے پاک ہوتے ہیں؟ کیسے پاک؟ ہم کیسے پاک ہوتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے، اور پھر توبہ کر کے، پھر کفارہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی اصلاح، اس طرح پاک ہوتے ہیں نا۔ یہ پانی میں غوطہ دے کے کیا طریقہ ہے پاک کرنے کا؟ اس عمل کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں۔ اس میں زرد رنگ ڈالتے ہیں، زرد رنگ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب رنگوں کو ختم کر دیا۔ اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ، ٹرانسپیرنٹ، کلیئر، صاف ستھرا، بالکل آر پار کلیئر دکھنے والا توحید۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور وہ تمہارا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ شاباش، انشاءاللہ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے؟ اچھا بتائیں جی، کون تھے یہ جو چاروں جن کا نام لیا